أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ٹھیک ہو بس کل پارک میں تھے سارا دن تو پھر ظاہر ہے میری جیسی عمر میں لوگ جائیں تو پھر تھکن ہو جاتی ہے تھوڑی اور زیادہ، لیکن کلاس ہم کریں گے انشاءاللہ اچھی طرح کریں گے اس کو. اچھا یہ دو رول جو تھے نا آپ کے ساتھ شیئر ہوا ہے، تو یہ دو رول جو ہیں یہ میں نے آپ کو پڑھائے تھے، آپ کو یاد ہو گئے باپ کون سے باپ کے دو رول ہیں یہ؟ واو کاف یا یاسین را، اور یہ حمزہ والا کل بھی بتایا تھا میں نے، ہے نا؟ یہ کون سا باب ہم پڑھ رہے تھے جس میں الف ایک حمزہ؟ افتیار ہاں باب افتعال. حمزہ بھی اس میں ایکسٹرا ہوتا ہے، اور کیا ایکسٹرا ہوتا ہے؟ اور کیا ایکسٹرا ہے؟ ایک تو یہ الف حمزہ ایکسٹرا ہے، یہ حمزہ وصلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی، اور اور الف جو آخر میں نہیں نہیں وہ تو یہ تو باپ سے تو پتہ ہی نہیں چلتا نا، یہ تو باپ کا نام لکھا ہے، اس سے تو نہیں پتہ چلتا کہ کتنے لیٹر ایکسٹرا ہے. جب آپ جی ماضی بناتے ہیں نا، میں نے بتایا جب آپ ماضی بناتے ہیں جی اس سے پتہ افتعال چلتا ہے کتنے لیٹر ایکسٹرا ہیں. آپ مجھے بتائیں کتنے لیٹر ایکسٹرا ہیں؟ فا عین لام، یہ تو روٹ ورڈ ہوتا ہے نا؟ الف اور تا، الف حمزہ اور ہوتا تا. ہے، یہاں سے نہیں پتہ لگے گا. اچھا الف اور حمزہ وصلی اور تا ایکسٹرا ہے، لیکن یہاں پر آپ نے الف بتا دیا مجھے کہ الف اور جی الف. جی یہ تو باب میں آتا ہے نا، یہ باب سارے پہلا باب فعال ہے اس میں بھی آتا ہے، ہر جگہ آتا ہے نا یہ الف تو. جی جی جہاں پہ انفعال میں بھی آئے گا، استفعال میں بھی آئے گا، اور افتعال میں بھی آیا ہے، تو اس سے نہیں پتہ چلتا. یہ ہیں دو لیٹر ایکسٹرا، صحیح ہے. اور جی یہ ہے فا جی کلمہ، فا یہ عین ہے اور یہ لام ہے، یہاں پہ روٹ ورڈ آتا ہے. اگر یہاں پر ہم لگائیں واو، اور یہاں پر لگائیں کاف، اور یہاں پہ لگائیں یا، ٹھیک ہے. اب یہ کیا بن گیا؟ ابتکا، افتقیہ اب ہاں یہ اصل میں میں نے اس میں لگا دیا، مجھے اس میں لگانا چاہیے تھا واو، اور یہاں کاف، اور یہاں پہ یا، یہ روٹ ورڈ ہے. اب یہ آپ کا کیا بن گیا؟ ابتکایا، ٹھیک ہے نا؟ جی زبر ہے نا، ابتکایا. تو ابتکایا تو پڑھنے میں نہیں آتا، کہیں قرآن میں سنا بھی نہیں ہوگا، مشکل بھی ہے، تو ہم اس میں پھر کیا کرتے ہیں کیونکہ حرف علت آئے ہوئے ہیں، اور دیکھیں دو دو حرف علت آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، ایک واو بھی ہے اور یا بھی آ رہی ہے. روٹ ورڈ میں دو حرف علت آئے ہوئے ہیں. جی جب دو حرف علت آ جاتے ہیں تو اس کو لفیف کہتے ہیں. لفیف، لفیف لفیف. مفروق کہتے ہیں، لفیف ہاں مفروق اس مفروق لیے ہے کہ ان کس کے بیچ میں فرق آ رہا ہے کاف سے. جی اگر دونوں ایک ساتھ آ جائیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مقرون کہتے ہیں. مقرون. مکرون، ہاں جی لفیف تو ہے ہی، دو روٹ ورڈ آ گئے تو لفیف تو بن گیا، ٹھیک ہے. صحیح ہے. جی لفیف کا مطلب ہوتا ہے لپٹا، لفافہ جیسے بولتے ہیں نا. جی تو دو دو حروف علت آ جائیں تو اس کو لفیف کہتے ہیں، نمبر ایک. اور دونوں جی اگر ساتھ ساتھ آ جائیں، یعنی وہ اور یا ایک ساتھ آ رہے ہیں، تو وہ مقرون ہوگا. مکرون کرن کہتے ہیں ساتھی کو، ہے نا؟ جی کرین شیطان کے لیے اللہ نے لفظ یوز کیا ہے. ہر انسان کے ساتھ کیا ہے؟ ایک شیطان ہے، صحیح ہے. وہ جی پیدا ہوتے ہی لگ جاتا ہے اس کے ساتھ، دنیا میں آتے ہی، صحیح ہے نا؟ جی وہ اس کے ساتھ لگ جاتا ہے. اب یہاں پر کیا ہے کہ کرین ہو گیا نا. کرین مقرون کا مطلب ہے کہ وہ دونوں ساتھ ساتھ ملے ہوئے ہیں کرن سے، لیکن یہ کرین نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں ساتھ نہیں ملے ہوئے، بیچ میں قاف آ گیا ہے. جی تو اب اس کو مفروق کہیں گے، فرق آ گیا نا بیچ میں.
दोनों दूर जी। हो गए ना, अपार्ट हो गए ना, एक वो उधर चले गए या इधर, तो अब ये क्या कहेंगे, ये आपके हम्म, मफरूक। मफरूक। लफीफ तो है ही, दो रूट वर्ड आ रहे हैं, लेकिन लफीफ मफरूक है। सही है। तो जब दोनों साथ आएंगे तो लफीफ मकरून कहेंगे। ये किताबों में लिखा हुआ आपको मिलेगा, लिसानुल कुरान में मिलेगा आपको लिखा हुआ। तो अब मैंने बता दिया, तो आप वो पढ़ेंगे तो आपको समझ भी आएगा कि मैंने ये बताया था आपको। अगर ना बताया जाए तो फिर नहीं समझ में आता। तो इंशाल्लाह कहीं मुझे मौका मिला तो मैं आपको पढ़ा भी दूंगी। अच्छा, अब ये इव तका या बना था ना, जी। इव तका, इस पे भी जबर और यहाँ भी जबर। फिर या पे जबर हो, पीछे भी जबर हो, और फिर से पहले तो उसको खड़ी जबर में चेंज। तो ये आपका, अब ये पढ़ा, अभी भी ये नहीं पढ़ा जा रहा, अभी भी इसको चेंजिंग की जरूरत है। जी, इसको आपने मैंने बताया एव, था ना, देखे एव, आपने बताया था कि इसके जो रूट वर्ड है ना, जो पहले आ जाए वाव वाव, तो वो ता में फिर चेंज हो जाती है, यही बताया था ना लास्ट टाइम। अभी तो हम इसको पहले या को अलिफ में चेंज कर रहे हैं ना, एव अच्छा। तका या। या। पहले तो जी, हमने जी। क्या किया, या को, या से पहले जबर है तो या को पहले अलिफ में चेंज कर लिया। तो ये क्या बन गया, एव तका बन गया ना। अब ये इफ्तका एव या। तका भी पढ़ना मुश्किल है, अरबों को जब तक मुश्किल लगती रहती है वो उसको चेंज करते रहते हैं। अब क्या करना है, ये भी नहीं पढ़ा जा रहा, तो इस वॉ को हम ता में चेंज करेंगे। फा कलमे की जो वॉ है उसको ता में चेंज करेंगे तो दो ता आ जाएंगे। हरकत वही डलेगी जो यहाँ डली हुई है वॉ के ऊपर। ठीक है, ता में जी, जी। चेंज किया तो इत्तका, ये बन गया आपका इत्तका। इत्तका। ठीक है। अभी भी उनको जी, मुश्किल लग रही है, तो इन दोनों को उन्होंने मर्ज कर दिया। पहले सुकून है, बाद में हरकत है, तो ये इत्तका बन गया। ठीक है ना। जी, जी। अब ये पढ़ा जा रहा है इत्तका, इत्तका। आपने ये ये भी बताया माजी था है, ना ये कि माजी, हाँ हाँ बोले। जी, आपने इसमें ये बताया था ना कि ये इसी इसी बाब का ये ता में भी चेंज होता है, इसी हम्म। इफ्तियाल का, हम्म। इसी इसी में ही आता है हाँ कि आप सिर्फ, चेंज हाँ करते हो हाँ, इसी में रूप ये। चेंज होते हैं, इसी जी, में चेंज होते हैं। ठीक है ना। तो जी, वो पढ़ने मुश्किल होते हैं ना, तो फिर वो इसमें चेंज हो जाते हैं। सही है। तो जी। अब यहाँ पे ये मुजारे है, यफ्ताइलु। जब तक स्टूडेंट नहीं आते इफ्ताइल। मैं पुराना रिवाइज करवा रही हूँ, यफ्ताइलु। अब क्या है, अब इसमें आपका क्या बन जाएगा, यऊ तकी यू। यह लिखा हुआ है इधर, यऊ तकी यू। जी, सही है ना, मुजारे पे पेश जी, आती है। जी। अब ये सुकून में क्यों बदला है, पेश सुकून में, क्योंकि या को या एक्सेप्ट नहीं करती ना। ज़बर एक्सेप्ट नहीं करते। जबर तो एक्सेप्ट फिर कर कर लेते लेती हैं। है, पेश और हाँ जेर जी, हाँ, पेश को पेश एक्सेप्ट नहीं नहीं करते। करती, तो फिर हम क्या करते हैं, पेश से पहले जेर देखें तो उसको सुकून में चेंज कर देते हैं। जी, याए मुतकल्लिम पर अगर पेश आ रही हो, पीछे वाले लेटर पे जेर हो, तो उसको साकिन कर देते हैं। सही जी, है। यऊ जी, तक की बन गया ये। ठीक है। जी। अभी भी, अब हमने क्या करना है, ये तो हमने कर लिया पहले ये वाला स्टेप। अब हमने वो को ता में चेंज करना है, क्योंकि अभी भी नहीं पढ़ा जा रहा, यऊ तक की भी नहीं पढ़ा जा रहा। तो इसको जब जी, ता में चेंज किया तो दो ता इकट्ठे हो गए, तो ये क्या बन गया, ये वाला बन गया ना। यत्तकी, हाँ, यत्तकी। यत तक की बन गया। अब दोनों को जी, मर्ज कर दें तो यत्ता की बन गया। जी। अब यत्ता की से क्या बन जाता है, फिर पीछे मीम लगाएं, मुत्तकी भी बन जाता है ना। मुत्तकी। जी, मुत्तकी, और यहाँ दो पेश कर दें, मुत्तकी, और फिर मुत्तकी। इससे मुत्तकून मुत्तकीन बन जाता है ना, जी, लिल कुरान में आता मुत्तकीन। है। हाँ। तो ये बात है, तो ये बाब इफ़आल से है। ठीक है। वो काफ या, ल- दो हरफ इल्लत आ जाए तो लफीफ। ठीक है। चाहे वो जी, जुड़ के आए, चाहे वो बीच में कोई और लेटर आ जाए, उसको लफीफ कहते हैं।
और फिर या तो लफीफ मफरूक होता है या मकरून होता है। ये मकरून है या लफीफ मकरून है या फिर क्या है, मफरूक है? मफरूक है। मफरूक है, क्योंकि बीच में फर्क आ गया है। मकरून ये होता है कि यहीं पे वो भी आ जाए और या भी आ जाए। सही है। जी। दोनों लेटर जोड़ के, अब ये दूर थे तो मफरूक, लफीफ तो कहेंगे, मफरूक कहेंगे। फिर उसके बाद ये वाला मैंने पिछली दफा पढ़ाया था। अब मुजारे भी बन गया, माजी भी बन गया। बाब इफ्तियाल में वो काफ जब या आता है तो इस वो को ता में बदल देते हैं। फा कलमे की, ठीक है ना, फा कलमे की वो को ता में बदल दिया जाता है, और या को भी ता में बदल दिया जाता है। या को ता में बदला गया है। सही है ना? जी, वाओ और या आ जाए तो उसको ता में बदल देंगे। वही यही बनेगा। है ना? इफ्ता हाँ जी। अला, माजी तो इफ्ता अला ही बनेगा ना, यफ्ता जी, जी, इलू ही बनेगा ना। माजी तो वही जी, होता है, इफ्ता अला जी, यफ्ता। जब इसमें रूट वर्ड डाला तो ई तसरा बन गया। अब ई तसरा उनको मुश्किल लगा तो उन्होंने क्या कर दिया, या को ता में चेंज किया। सही है। जो कायदा है कि जी, उसके फा कलमे में अगर हरफ इल्लत आ जाए तो उसको हम ता में, बाब इफ्तियाल में ता में चेंज कर देते हैं। तो ये हमने ता में चेंज किया, ये बाप की ता है, दो ता इकट्ठी हुई तो ये आपका इत्तसरा बन गया। और फिर इसको मर्ज करके पढ़ना है या इसी तरह पढ़ना है, दोनों तरह से पढ़ा जा सकता है। ये वाला नहीं पढ़ा जा रहा था। जी, हाँ, इसको हमने मर्ज किया था। ठीक है, लेकिन ये इत्तसरा पढ़ा जा सकता है, इसको मर्ज करके पढ़ें तो भी सही है। अब फिर उसके बाद आपका यफ्ता इलू, यही तसीरा हो गया। यहाँ पे पेश आएगी, गलत डाला है इन्होंने। यही तसिरू मुजारे है ना। यफ्ता इलू। अब क्या करना है, सबसे पहले तो आपने करना है कि अ, इस या को, फा कलमे की या को, फा कलमा कहाँ है? फाकल ये या फा है ना, कलमे की या फाकल कौन सी है मुझे बताएं, दो या आ रहे हैं। या दूसरी या है ना? दूसरी उस्ताज़ा या। पहली जो या है, ये तो पहली अलामते या जो मुजारे है, ये अलामते जी, मुजारे है। ये जी, दूसरी वाली है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, यही फा तसिरू। अब जी, आपने इसको करना है या दूसरी निफा कलमे की या को ता में चेंज करना है, तो ये इस तरह ताम हो गया। चेंज कर फिर आप चाहे इसको इस तरह पढ़ लें या इस तरह पढ़ लें, या तसिरू। अच्छा, वाह कलमे की तब्दीली लाजमी है, जबकि या की तब्दीली इख्तियारी है। तो अब वो कलमे में, वो कलमा जो आया था, वो की तब्दीली लाजमी है, यानी अगर वो रूट वर्ड आ रहा है तो उसकी तब्दीली लाजमी है। लेकिन या में आप ई तसरा भी पढ़ सकते, तब्दीली ना भी करें तो कोई मसला नहीं। ठीक है ना। वो जी, की तब्दीली लाजमी है जब या की तब्दीली इख्तियारी है। तो या को आप ई तसरा भी पढ़ सकते हैं ना, जी, और जी, यहाँ पर आपको लाजम चेंज करना पड़ेगा। फिर अखज़ा की बात हुई थी, ये हमजा है, हमजा असली है। रूट वर्ड में जो आता है वो हमजा असली होता है। ठीक है। जी, रूट वर्ड में जो हमजा आता है वो हमजा असली होता है, वसली नहीं होता। क्या कहा मैंने? रूट वर्ड में हमजा, हमज़ा जो हमजा, आता है वो हमजा असली हमज़ा होता है, खाजा, हाँ, ये रूट वर्ड है। हुँ, ठीक है। इसमें जो हमजा है ये असली है। वो असली है। हाँ, तो वसली हमजा रूट वर्ड में नहीं आता, और अलिफ भी नहीं आता रूट वर्ड में। हमेशा रूट वर्ड में अगर आप देखें तो वो हमजा असली होगा। जब बाब इफ्तियाल से आता है तो खिलाफ कायदा इस्तेमाल होता है। यानी आपका इफ्ता अल्लाह है ना। अब खिलाफ कायदा क्या है? कायदा ये होता है कि जब दो अलिफ इकट्ठे होते हैं, दो हमजे इकट्ठे होते हैं, तो दूसरे हमजे को पहले हमजे की हरकत के मुताबिक हरफ में चेंज कर देते हैं। दूसरे हमजे को पहले हमजे की हरकत के मुताबिक हरफ में चेंज कर दिया जाता है। दूसरा हमजा अगर आ रहा है और पीछे वाले हमजे पे जबर आ रही है तो दूसरे हमजे को अलिफ में चेंज करेंगे ना, पीछे जबर है। जी, अगर पीछे पेश है तो वो में दूसरे हमजे को चेंज करेंगे।
اگر پیچھے والے حمزے کے نیچے زیر ہے تو اس دوسرے حمزے کو یا میں چینج کریں. یہ رول ہے، یہ قاعدہ ہے. اب یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ خلاف قاعدہ استعمال ہو رہے ہیں، دو حمزے اکٹھے ہو گئے ہیں. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ دوسرا حمزہ پیچھے زیر آ رہی ہے تو ہم اس کو یا میں چینج کرتے، ہے نا. جی یہ دوسرا حمزہ جو ہے اس سے پہلے زبر ہو تو دوسرے حمزے کو الف میں چینج کرتے ہیں. جی زیر ہو تو یا میں دوسرے کو چینج کرتے ہیں. اور جی پیش ہو تو اس دوسرے حمزے کو واو میں چینج کرتے ہیں. یہ قاعدہ ہے. اب یہاں پر خلاف قاعدہ ہو رہا ہے تو دوسرے حمزے کو ہم نے کس میں چینج کیا ہے؟ اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو ہم نے تا اس میں کے چینج کرنا ہے. تا میں تھے. یہاں باب افتعال میں دوسرے حمزے کو، جو روٹ ورڈ کا حمزہ ہے، یہ حمزہ کون سا ہے؟ یہ تو وہ ہے نا، وصلی ہے نا پہلا والا. تو جی جی افتا اور یہ اللہ والا ہے. افتا اللہ ہے نا، تو پہلا حمزہ جو ہے افتا اللہ میں نے کہاں لکھا تھا؟ افتا اللہ میں پہلا حمزہ جو ہے یہ آپ کا وصلی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ وصلی جی ہے. فا کلمے کا جو روٹ ورڈ کا حمزہ ہے یہ جو ہے یہ اصلی ہے. اس اصلی حمزے کو، جو روٹ ورڈ کا حمزہ ہے، جو فا کلمے کا حمزہ ہے، اس کو ہم نے تا میں بدل دینا ہے. اور یہاں پر ایک تا پہلے سے موجود ہے، پھر یہ حمزہ بھی آپ کا تا میں چینج ہو گیا جو فا کلمے کا تھا، تو دو تا اکٹھے ہو گئے. یہ ہے آپ کا فا کلمے کا حمزہ، روٹ ورڈ کا حمزہ، یہ والا باب کا حمزہ ہے افتعل. اب دوسرے حمزے کو آپ نے کس میں چینج کرنا ہے؟ باب افتعال میں تا میں چینج کرنا ہے. اگر باب افتعال نہ ہوتا تو اس کو کس میں چینج کرتے؟ پیچھے زبر آ رہی ہے تو اس کو پھر الف الف میں میں کر. الف میں چینج کرتے اور پھر مد ڈال دیتے. ٹھیک ہے نا، صحیح ہے جی نا. لیکن جی یہاں باب افتعال میں اس کو تا میں ہی چینج کرنا ہے اور پھر دونوں تا کو مرچ کر دینا ہے. تو یہ دیکھیں، تا میں چینج کیا پھر دونوں تا کو مرچ کر دیا. تو یہ جو کل ہم نے پڑھا تھا نا اتخذا، ہے جی نا، کہاں پہ جی پڑھا تھا؟ کل سورت پڑھایا تھا نا اتخذا. سورت ہاں، سورت سورت کاف میں. سورت القاف میں سورت. ہم نے پڑھا تھا اتخذا، تو میں نے وہاں پہ بھی اس کو ریپیٹ کروایا تھا. اب یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا ہے یفتعلو. مضارع کیا بنتا ہے؟ افتعل یفتعلو. مضارع آپ کو یاد ہونے چاہیے تبھی آپ آگے چل سکتے. یفتعلو اب کیا بن جائے گا؟ یہ علامت مضارع ایسی رہے گی. یہاں فا کلمہ آپ کا حمزہ ہے، آپ حمزہ لگائیں گے اور اس کے اوپر سکون ہے، آپ بھی سکون ڈال دیں. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد تا ہے، تا کے اوپر زبر ہے. عین کلمہ آپ کا کیا ہے؟ یہ تو باپ کی تا ہے نا تو اس کو ایسے ہی لکھ دیں گے. عین کلمہ کیا ہے؟ ہا ہے. اس کے نیچے زیر ہے، ہم بھی زیر ڈال دیں گے. لام کلمہ آپ کا کیا ہے؟ زال ہے. یہ بن گیا یا تخزو. مضارع پہ آخر میں کیا ہوتی ہے؟ پیش ہوتی. تو یہاں پہ میں نے زبر کیوں ڈالی ہے؟ کیونکہ ماضی میں کتنے لیٹر تھے؟ 1 2 3 4 لیٹر تھے. صحیح ہے، بلکہ جی 5 لیٹر تھے. 3 روٹ ورڈ کے تھے اور 2 ایکسٹرا تھے. ایک یہ ایکسٹرا تھا اور ایک تا ایکسٹرا تھا. تو یہ تو روٹ ورڈ ہے، یہ بھی روٹ ورڈ ہے، یہ بھی روٹ ورڈ ہے. تو یہاں پر آپ کے ماضی میں 4 لیٹر تھے، 5 لیٹر تھے، اس لیے میں نے مضارع پہ زبر ڈالی ہے. 4 لیٹر ہوتے تو پھر تو پیش آتی نا. ماضی میں چار جی لیٹر ہوتے تو پیش آتی. جی 5 لیٹر. اب یہ کیا آپ کا بن گیا؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیا کریں گے ابھی مجھے بتائیں، اگلا اسٹیپ ابھی کیا؟ وہ حمزہ کو ہم تا میں چینج کر دیں گے نا. ہاں، یہ جو فا کلمے کا حمزہ ہے نا فا. اس کو تا میں جی چینج فا. کریں گے تو یہ شکل جی بن جائے گی، ہے نا. جی اب جی یہ شکل آپ اس کو مرچ کر دیں. مرج ہو کے یہ بن. دنیا میں کوئی کام مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی کام بنائے جو انسان کی دسترس سے باہر. اگر آپ کہتے ہیں نا تو پھر آپ اللہ کے اس جو بات ہے اس کو آپ رد کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے تو خاص طور پہ فرمایا ہے کہ یہ بہت ہی آسان ہے. تو یہ لفظ قرآن میں ہی آ رہے ہیں نا، متقین، اور یہ میں پڑھا رہی ہوں.
تو یہ دونوں قاعدے امپورٹنٹ تھے. تو ابھی آج ہم نیکسٹ باب پہ چلیں گے. اچھا تھوڑی سی مشق کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا یہ باب تھوڑا ریپیٹ ہو جائے نا. تو کریں ایک دو آپ ہی کریں پھر میں دوسروں کو بلاتی ہوں. خلف ہاں ماضی بنائے. یخلف کیا کر رہی ہیں؟ خلف خلف پہلے کہا نا میں نے ماضی. ہاں ماضی خلفہ بنانے ہم ثلاثی مجرد کر رہے ہیں. کچھ تو اچھا عقل سوری استعمال کریں نا تھوڑی سی تو کریں. سوری میں وہ اس کے روٹ ورڈ سے نہیں سوری ادھر اباؤٹ نہیں. ہم کون سا بات کر رہے ہیں بتائیں مجھے. افتعال ہاں افتعال ہاں تو باب اس کا ماضی کیا ہوتا ہے باب افتعال کا؟ افتعال یختلف یفتعل افتعل یفتعل. یفتعل تو اس میں جی جائے نا آپ خلفہ میں کیوں جا رہی ہیں؟ سوری میں نا نہیں سوری نہیں ہے نہیں تھوڑا سا کرنا ہے نا کہ ہم کہاں پہ ہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں. آپ نے تینوں پہ زبر لگا کے خلفہ بنا دیا. جی میں نے وہ ماضی میں چلی گئی اس میں پتہ ہے چلی اس گئی لیے میں سوری. ڈانٹ کیوں رہی ہوں آپ کو. کیوں ڈانٹ رہی ہوں آپ کو؟ کوئی دشمنی ہے مجھے آپ سے کچھ نہیں ہے. اس لیے ڈانٹ رہی ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا سا کریں اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں. ٹھیک ہے نا. ابھی ہم کافی سر پڑھ چکے ہیں تو اپ گریڈ ہونا چاہیے. ابھی آپ میچور ہو گئے ہیں نا اتنا کچھ پڑھ آئے ہیں. پھر وہی حرکت ہوگی تو خلافہ تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. اب آپ اس کو بنائیں آپ کا افتعل یفتعل سے بنائیں. کیا بنے گا؟ اختلف گڈ. یختلف ہوں فعل امر بنے گا. امر کیا بنے گا؟ یختلف سے بنا لینا. تختلف تختلف مخاطب کی صیغے سے انت ضمیر والے سے بناتے ہیں نا. یختلف سے تو نہیں ہاں بنائیں گے جی نا. تختلف. تختلف سے بنائیں گے اچھا تو یہ اب ہو کیا جائے ہے؟ گا ابھی ہم نے فعل مضارع کو ہم نے گرا دینا اور آخری کو ہم نے مجزوم کر دینا. علامت مضارع کو گرا دیا اس کو مجزوم کر دیا. اب کیا اب یہ کرنا ہے؟ پڑھا پڑھانے نہیں جا لگا رہا نا. تو پڑھا حمزۃ نہیں الوصل لے کے آئیں گے حمزۃ زیر کے ساتھ ہم نہیں سارے زبر کے بابوں میں ساتھ. سب بابوں میں حمزۃ الوصل ہی آتا ہے سوائے باب ایک باب میں حمزۃ الوصل نہیں آتا. زیر لے کے آئیں گے. چلیں زیر کیوں لائیں گے؟ کیونکہ یہاں زبر ہے نا. تو جب یہاں زبر جی ہوتی ہے یہ تو آپ کی وہ تو ہے نا خا لام فا. تو آپ نے روٹ ورڈ کا مڈل لیٹر دیکھنا ہے کہ اس کے نیچے کیا حرکت آ رہی ہے. تو اس کے نیچے زیر آ رہی ہے تو آپ نے زیر ہی لگانی ہے. زبر جی آتی تب بھی زیر ہی لگاتی. پیش ہوتی تو پیش لگاتے ہے نا. جی جو مڈل لیٹر ہوتا ہے اس کی حرکت کو دیکھتے ہیں. وہ بھی اچھا فعل نہیں. ہاں لا تو تخلف پہلے اس کو تو بنا لینا. سوری اختلف فعل امر بن اختلف گیا اختلف. پھر نحی کیا بنے گا؟ اس میں آپ نے یہاں پہ لا لگانا ہے اور یہاں لا صرف اس کو تخلف ساکن لا تختلف. مصدر کیا ہے؟ اختلافا اختلاف. صحیح ہے ہو گیا. اب اس کا بنا ہے اخ اخ آپ کیوں کر رہی ہیں؟ زبر کیوں لگا رہی ہیں؟ اختلف یہ والا بنا. اختصم آپ کوئی ہیلپ نہیں کرے گا پلیز. ان کو سیکھنے دیں تھوڑا. ہاں اختصم اختصم. یختصم گڈ. اختصم. اختلف بنایا تھا نا آپ نے یہاں پہ. يختصم اخ ہاں لف اختلف. يختلف ایک بنا لیں گے نا تو سارے آ جائیں گے. صرف پھر جی زبان پہ لا جاری کرنے. لا یہ پڑھیں گے نا تو آپ کو قرآن پڑھنا بھی آسان لگے گا. ہم جی اردو میں لفظ یوز کرتے ہیں نا مختلف. جی مختلف اسی سے تو بنا ہوا ہے یختلف. یا جی جو آپ نے مضارع بنایا نا یختلف
اس کو کیسے آپ اسم الفاعل میں چینج کریں گے؟ میم ہاں فعل میم مضارع لگا کی دیں گے میم، اور جی آخر میں دو پیش کر دو، دیں گے. بس مختلف بن گیا. آپ کو مزہ نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے بس، وہ ذرا میں ڈر رہی تھی تو وہ نکل سب گیا ڈر ڈر ذہن سے. کے پڑھتے ہیں، اور جو مائک پہ تو بہت ڈرتے ہیں، لیکن یہیں پہ تو آپ نے بہادری دکھانی ہے نا. ٹھیک ہے. اور جی مختلف، اختلف یختلف، اختلف لا تختلف، اور پھر مصدر اختلافاً اور اسم الفاعل مختلف، اور زبر لگا دیں گے یہاں پہ تو مختلف، یہ اسم المفعول بن جائے گا. جی مختلف اردو میں بولتے ہیں، اور مختلف جو ہوتا ہے زبر ہوتی ہے وہ اسم المفعول بن جاتا ہے، جس چیز سے اختلاف کیا گیا ہو. اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ آبجیکٹ ہوتا ہے نا. صحیح ہے. اب اختصم یختصم، اختصم لا تختصم، اختصام، اختصار. من. اب اختصما کیا ہوتا ہے؟ خصم کس کو بولتے ہیں مجھے یہ بتائیں. اسی سے بنا ہوا ہے نا، قسم سے بنا ہوا. کون تکرار ہوتا؟ کرنا. خصما نخا. سمجھ آئی میں نے کیا بولا ہے؟ جی جی بولا ہے نا، بولتے ہیں نا ہم جی خصما نخا ہے. جی. تو یہ وہی خصم ہے. ٹھیک ہے. خصم کا مطلب ہے جھگڑا کرنا. جھگڑا. ہوں. تو جو خصم ہم پنجابی میں بولتے ہیں ہسبینڈ کو، شوہر کو بھی بولتے ہیں نا. تو عموماً کیا ہوتا ہے؟ فائٹ ہوتی رہتی ہے نا. کوئی اگر میاں بیوی، یہ کل بھی ہم لوگ یہی بات کر رہے تھے پارک میں بھی، کوئی میاں بیوی ایسا ہو جو مجھے بتایا جس میں جن کے بیچ میں جھگڑا نہیں ہو. جھگڑا نہیں ہوتا. اگر کوئی کہتا ہے نا ہمارے بیچ میں جھگڑا نہیں ہوتا، تو نمبر ایک تو ان کی لائف بالکل بورنگ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. دو برتن ایک جگہ پہ ہوں گے، چاہے ماں بیٹی ہو، ماں بیٹا ہو، دو بہنیں ہوں، میاں بیوی ہوں، اور کون کون سے رشتے ہوتے ہیں، بجیں گے، بجنے ہیں. کتنی کھڑ کھڑ کی آواز آتی ہے نا کچن میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی کہتے ہیں نا ہمارے درمیان جھگڑا نہیں ہوتا، لیکن وہ جھگڑا اچھا ہے جس کے جو بیچ میں بعد میں پیار میں بدل جاتا ہے. تھوڑی دیر لڑے جھگڑے بحث مباحثہ کیا، اس کے بعد منہ بنایا ادھر ادھر ہو گیا، اس کے بعد پھر واپس اپنے اپنے کام پہ. ٹھیک ہے. جی تو یہ والا جھگڑا اچھا ہوتا ہے، اور یہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، اگر اللہ تعالیٰ سب چیزوں سب کو نیک کر دیتے دنیا اتنی بورنگ ہو جاتی. میں نے کتنی دفعہ آپ کو بتایا، سارے برے ہوتے تو دنیا رہنے کی جگہ ہی نہ ہوتی. سمجھ آئے؟ لوگ دنیا سے جی فرار آ سکتے. اللہ نے تعالیٰ نے ہر چیز کو اختلاف میں پیدا کیا ہے. دن رات ہے نا، یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں، کالا گورا، نیکی بدی، صبح شام، دنیا آخرت. تو پھر یہ تو رشتہ ایسا ہے ہسبینڈ اینڈ وائف، اس میں تو نوک جھوک چلتی ہے، لیکن اس کو زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے. وہ نوک جھوک ہی جو وہی خوبصورتی ہے. بہت ہی احترام والے میاں بھی ہوتے ہیں نا، آپ جناب نو، یہ کوئی لائف نہیں ہوتی. میاں بیوی کو ایک فرینڈ کی طرح ہونا چاہیے. انڈرسٹینڈنگ فرینڈز کون ہوتے ہیں؟ جن کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. انڈرسٹینڈنگ، ان کو ایک دوسرے کا ویل وشر ہونا چاہیے دل سے. اس کے بعد چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، وہ زندگی کی خوبصورتی ہے نا، وہ ضروری ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو خصم کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا کرنا، اس لیے شاید اس کو خصم بھی کہتے ہیں. تو اب
इस बाब में जब आया तो वो क्या बन गया, इख्तसमा, इफ्ताअला, ये फाकल में, ये एंकल में, ये लामकल में। शुरू में हमजा आएगा, इख, यहाँ पे ता जो है ये बाब की है, ये भी एक्स्ट्रा लेटर है, इख्तसमा, यख्तसिमू। ये तो आसान है, इसमें तो कोई हरफ इल्लत ही नहीं है ना, इसमें भी नहीं था, लेकिन पहला बनाना मुश्किल होता है थोड़ा। यख्तसिमू, इख्तसिम, जेर लगा के बनाना है, हमजा वसली लगाना है। इख्तसिम, ला तख्तसिम, इसमें अलामत मुजारे कायम रहेगी, आखिर में सुकून है। मस्दर क्या बनेगा, इख्तिसामन, तकरार करना, झगड़ा नहीं, तकरार। तकरार तो होती है, कि नहीं होती? 100 बार होती है, 1000 बार होती है। दो तबीयतें अल्लाह ताला ने एक जैसी नहीं बनाई। देखिए मियाँ बेचारा पता नहीं किस डिफरेंट माहौल में, कौन से मुल्क में बड़ा होता है, पैदा होता है, उसके माँ बाप की तबीयतें कैसी होती हैं, वो कैसे परवरिश पाता है, और लड़की कहाँ, उसकी तरबियत, उसके माँ बाप पता नहीं कैसे होते हैं। जब वो डिफरेंट आते हैं ये दो चीजें एक साथ, जितनी भी कोशिश कर लें तकरार तो होगी। और यही हमारा टेस्ट है, ये टेस्ट है। माँ बाप के एक ही खुराक खाने वाले बच्चे, एक ही माँ का दूध पीने वाले बच्चे, एक ही प्लेट में बाल दफा खाने वाले बच्चे जो होते हैं, एक चिंगेर से खाने वाले बच्चे जो होते हैं, उनमें कितना आपस में वो होता है, तबीयतें मुख्तलिफ होती हैं। क्यों है ये? टेस्ट। टेस्ट, कौन क्या करता है, कौन अपनी हद से बढ़ता है और कौन अपनी हद में रहता है। और सिला रहमी सबसे मुश्किल काम है, इसलिए इसका अजर भी बहुत है। सबसे मुश्किल काम सिला रहमी है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि डिफरेंट तबीयतें होती हैं। फिर आगे जिंदगी में जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, नए मसले शुरू होते हैं। उसने रिश्ता उधर कर दिया, उसने इधर क्यों नहीं किया, उसने हमारे घर क्यों नहीं कहा, हमें क्यों नहीं पूछा, अच्छा मैं गई थी, मेरी मुंह बनाया हुआ था, खातर नहीं की, सही कर। देखिए कितनी चीजें हैं ना, बस यही खूबसूरती है, ये खूबसूरती है। सब अच्छे हो जाएंगे, दुनिया बहुत बोर हो जाएगी। तो तकरार, बहस मुबाहिसा, इख्तिलाफ, इख्तिलाफ जो होता है ना, ये बुरी चीज नहीं है, तकरार भी बुरी चीज नहीं है। इख्तिलाफ जो है ना, ये इख्तिलाफ राय रखना सहाबा का भी आपस में था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो कट जाएं आपस में। एक ही माँ के बच्चे होते हैं, उनकी तबीयत में इख्तिलाफ था, लेकिन ये थोड़ी है कि वो कट के बैठ जाए। अब माँ का कहना बच्चा नहीं मान रहा, नमाज नहीं पढ़ रहा, तो क्या उसको घर से निकाल देगी, या उसको खाना देना छोड़ देगी, या उससे कट ऑफ कर लेगी? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना भी नहीं है, ऐसे जदाद से आप कर देंगे, नहीं करना, आप कर ही नहीं सकते, अल्लाह ने मना किया है। अच्छा अब इसको बनाए, एक और बना लें तो फिर आगे चलते हैं। अच्छा, इतज़रा, गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह। आगे? या यातज़िरु, वेरी गुड, फेल अमर बनेगा, इ इयतज़िर, गुड। ला तज़ ताइ ताज़िर, ला तक दो आगे जाएंगे ना? जी, हाँ। ला ला, तज़िर, ला ता लगाएंगे नाही का, और ता तजिर। वो जो आपने यहाँ लिखा है ना, वही आपने लिखना है, जो मुजारे में या जी, जी, तजिरू लिखा है ना, वही आपने जी, ता तजिरू लिखना है यहाँ पे। और उसके बाद क्या होगा, उसकी आखिर में आपने सुकून दे देना है। सुकून देना, हाँ, ता तजिरू। तो अब इसको आपने ला ता तजिर बन जाएगा, और यहाँ पे क्या मस्तर क्या बन जाएगा? ता हाँ, ता इफ्तियाल, इफ्तियाल। वजन को ज़हन में लाया करें, फटो बन जाएगा। जी, बाब इफ्तियाल है ना, तो जी, वही जी, मस्तर भी बनेगा। बाप का जो नाम होता है वही मस्तर बनता है, क्या बनेगा? ऐन। इतज़रा, आई हाँ, इ इत्तेज़ार, इतज़रन, ए
تے تزا زارن، رن یہ بنا قرآن مجید میں بنتا ہے یا تزرونا، تا تزرونا آتا ہے نا قرآن میں، 11واں پارہ شروع ہوتا ہے یا تزرونا، وہ اعتراض کریں گے، وہ عذر پیش کریں گے، آ کے وہ عذر پیش کریں گے. تو یہ کیا ہو گیا، نیچے آ گیا ہے. اچھا جناب، تو یہ آپ کا اعتذارن، رن کرنے یا رن کرنے، اعتذار. اب نیکسٹ کوئی بناتا ہے تو آپ غور سے سننا کیا بنا رہے ہیں. ابھی جس کو پریکٹس کرنی ہے نا، بالکل سمجھ نہیں آ رہی، وہ آئے. جیسے انہوں نے پریکٹس کی ہے نا، یہ کچی تھی نا تو ان کو پکا کیا تھوڑا. زینب ایک اور بنانا چاہیں گی؟ ہاں جی میں بنا بنا، لیتی ہوں. ہاں بنائے. ان انتقم ہوں ینتقم ہوں انتقم ہوں لا لا تقم. وہ ادھر لکھا ہوتا ہے نا تو پھر آپ بنا سکتے ہیں آسان. جی جب چارٹ بنائیں گے تو لا تن تکم، لا ین تکمو ہوتا ہے تو تن تقم، ٹھیک ہے. اس کے بعد تنتقم ان انتقاما. من، ویری گڈ، بس ہو گیا. اختلف یختلف اختلف لا تختلف اختلافا. اور اسم الفاعل کا کیا بنے گا؟ مختلف اردو میں، مخ- جی صحیح نا. اچھا منتقم چلے. منتقم، منتقم ہوتا ہے، منتقمن ہوتا ہے انتقام لینے والا، اسم الفاعل منتقمن. اور منتقمن ہوتا ہے جس سے انتقام لیا جائے، مفعول ہے نا، اسم المفعول. اور لینے والا زیر کے ساتھ، زبر کے ساتھ. سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جی سب الحمد کچھ، للہ. ہاں سب کو سمجھ آ رہی ہے جی، ٹھیک ہے. اچھا کون پریکٹس ہے؟ زبیدہ نے تو کر لی. کسی کو ضرورت ہے؟ میں بلاتی ہوں خود ہی. عروبہ آپ آئیں گی؟ جی استاد السلام شاہین کو، علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اچھا جی، ابھی لام میم سین سے آپ نے کرنا ہے. جی ہوں التمسا ہوں یلتسمو ہوں. یلتمسو، التسم. یلتمسو، جی یلتسمو میم کو التسم. پہلے ہی لانا ہے، ٹھیک ہے. جی آپ نے کیا کر دیا تھا؟ یلتسمو کر دیا تھا، میم کو اینڈ پہ لے گئی تھی، ٹھیک ہے. تو اینڈ پہ تمسو نہیں لے، اس کو مڈل میں ہی رکھنا ہے. ینتقمو، یلتمسو، یلتمسو التمسا یلتمسو. التسم ہاں اب تمس التمس التمس، التماس ہوتا ہے نا اردو التمس. میں، جی اردو میں ہوتا ہے نا التماس، ہے جی نا. التماس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی ہوتے ہیں. ہاں ہاں، وہی لفظ ہے نا. جی التسما التمس یلتسم لا. التمس. ہاں. جی جی سادہ. گڈ. لا تلتمس التماسن. التماسن. سن کریں نہیں، سن کر سن رہے تھے سن. جب آپ ماضی مضارع استاذہ لکھ سن. کر. ہاں. اب ملتسم کیا ہوگا؟ ملتسمن اسم الفاعل ملتس. بنے، اور جی جی اسم ملتسمن. الفاعل. التسمہ کا مطلب یہاں پہ لکھا ہوا ہے، جب اس باب میں آئے گا نا تو تلاش کرنا معنی ہو جائے گا. جی ویسے بس تو میرے اس میں لمس ریکویسٹ آ لمس رہا تھا. ویسے تو لمس چھونا ہوتا ہے نا. اب چھونے میں جی اور تلاش لمس. کرنے میں تو بہت فرق ہے نا. لمس چھونا جی ہوتا ہے نا. پھر اس سے اور زیادہ، اور بہت لمی سا ہے نا، یلمسو. لمسن وہ ہوتا ہے چھونا. جب اس باب میں آیا استاذہ تو التماس منتر. کے معنی. جی التماس التماس، کے معنی ہاں التماس اگر ہم ہوتا اردو ہے. میں بولیں تو میں آپ سے التماس کرتی ہوں، ریکویسٹ. ریکویسٹ. میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں. میرا آپ سے التماس ہے کہ آپ ہمارے گھر ضرور تشریف لائیں. انشاءاللہ. انشاءاللہ. کوئی پتہ نہیں، آپ کا انشاءاللہ قبول ہو ہی جائے، ہے نا. آپ کل یہاں بیٹھی ہوں. اچھا
اللہ दादा کرے मेरी दुआ इंशाल्लाह। में आई थी कि आप आए मेरे घर ना, हाँ, तो मुझे आप, मैंने बोला मुझे तो यही याद नहीं होता आप रहती कहाँ है। अच्छा, कराची में कौन से एरिया में है मुझे बताएं। ब्लॉक आई, दोबारा बोले। ब्लॉक आई, हाँ, ब्लॉक, ब्लॉक आई तो बहुत होंगे। ब्लॉक आई, नॉर्थ अनवर। ना ऐसे बोले नॉर्थ नानू। जी नाजिमाबाद नॉर्थ तो बहुत अनवर। अच्छे रहे, बहुत अच्छे लोग वहां रहते हैं, बहुत ही प्यार करने में एक दूसरे से, है ना, ऐसे ही है ना। अब जी उस्ताद, लेकिन ना अब बहुत फ्लैट्स यहाँ बन गए हैं। अब वो कहते हाँ हैं ये, पहले जैसा नहीं रहा। हाँ अब मैं जिस एरिया में आई हूँ ना, यहाँ सबसे बड़ा मजा यही है कि यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं है, घर ही घर है बस, वो भी दूर दूर ऐसे जंक्स में बने हुए, और ग्रीन, बहुत प्यारा एरिया है। माशाल्लाह तो तबारक। हम तबारक, हाँ, बस ऐसे ही है। तो अल्लाह ताला देखे ना, मैंने तो सोचा भी नहीं था, मेरा तो इरादा भी कोई नहीं था, मैंने कहा नहीं इसी घर से निकलना है जहाँ पे रही हूँ, उतना सब बच्चों की यादें हैं ये वो सब, लेकिन अल्लाह ताला जो हर काम का एक टाइम मुकर्रर किया और उसी पे होना है, वो वहीं पे बिल्कुल। जाके होना है। आपने अपने इन्हीं माँ बाप के घर पैदा होना था रूबा, इसमें आपकी कोई चॉइस नहीं थी। जी आपने, आपके वालिद यही बनने थे, आपकी वालदा यही बनने थी, आपके बहन भाई यही बनने थे, तो फिर झगड़ा किस बात का। सही है ना। अच्छा, अब जो है आपका, आप हस्बैंड चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जिस जो अल्लाह ने बनाना है ना वही बनेगा। और रिश्ते आसमानों पे बनते हैं, निभाए दुनिया में जाते हैं। आजकल इस चीज की बहुत कमी है, रिश्ते निभाने में कोई रिश्ता नहीं निभा रहा अपना। मियां बीवी को तो छोड़ ही दे, बाकी रिश्ते भी नहीं निभा रहे। इल्ला माशाल्लाह अच्छे लोग हैं जिनको खुदा खौफी है, वो बुरों के साथ भी अच्छे बन के रहते हैं, समझ आइए। और नेकी भी यही है, बिल्कुल। और एहसान का लेवल भी यही है, बुरों के साथ अच्छा बन के रहें। अगर आप मोहसिन बनना चाहते हैं ना, तो मोहसिन वो होता है जो बुराई का जवाब अच्छाई से देता है। सही है। जी तो अगर आपके साथ जो है कोई अच्छा कर रहा है और आप अच्छा कर रही हैं, और वो अच्छा नहीं कर रहा तो आप भी नहीं कर रही, तो वो तो कोई नेकी नहीं है, उसको तो नेकी लिखेंगे नहीं अल्लाह ताला। नेकी वो है जो कोई ना करे और आप करें, किसी ने आपको सलाम नहीं किया आपने कर लिया, किसी ने, होता है ना, आपने कर लिया। जी ऐसे लोगों को पागल समझा जाता है, लेकिन वो अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह के प्यारे होते हैं, अल्लाह ताला उनसे राजी बिल्कुल। होता है और हमेशा राजी रहे। तो कोशिश करें कि अल्लाह की नज़र में अच्छा बनने की कोशिश करें। बहुत सारी बातें करने वाली, लेकिन हमारी पढ़ाई फिर रह जाती है। अब आ गया इंतकामा, ये इल्तमास भी हो गया। तलाश करना बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग है। अब पुराने मजीद में जहाँ पर इल्तमसा आएगा वहां पे वो इसका यही मीनिंग हुआ। उसके बाद आप ये देखें, मीम हा नून जी बनाए। इम्तहान। जी हम्म। इम्तहाना, यम्तहिनु, इम्तहिन, हम्म। ला तम्तहिन, हम्म। इम्तिहान। ये तो बहुत आसान था। इम- सब आसान है। ये सिर्फ आप इसको जानती है ना इम्तिहान को, इसलिए। जी और इम्तिहान लेने वाला कौन होता है, उसको क्या कहते हैं? मोह अ, मोहतमिम। जी मुम मुहतमिम। मुमतहिन, मुमतहिन, जी जी। है ना, जो जी आपका जी। राउंड ले रहा होता है, आप पेपर कर रही होती हैं, बैठी होती हैं, लिख रही होती हैं, और इन्विजिलेशन। हाँ, उसको मुमतहिन कहते हैं, आजमाइश। और मस्तर में हमेशा करना का मानी आता है। जब आप कहते हैं ना इम्तिहान नन, आजमाइश करना, ये मस्तर का मानी में ना आना जरूरी है। खाना पीना सोना, है ना, जी वो आना ना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं आएगा तो फिर इस तरह आ जाएगा, करना लेना इस तरह हो जाए। आना जरूर है उसमें, हंसना बोलना, और क्या, खाना पीना ये सब तो हो गया। खेलना कूदना, है ना, कूदना। अब ये मस्तर है सारे।
जिन में ना कमानी है, लड़ना। लड़ना, झगड़ना। हम्म? जी। लेकिन जब प्यार करेंगे तो उसमें प्यार के लफ्ज में मस्तर क्या है, कि प्यार करना, नफरत जी। करना, ये सब मस्तर है। और ये सब दो जबर के साथ आते हैं, अगर माजी मुजारे के साथ आ। ये तो उर्दू में ना, अरबी में तो। अब जैसे ये आपका मुमतहिनुन और मुमतहनुन, मुमतहिनुन और मुमतहनुन। आप मुमतहनुन होती हैं, और वो जो निगरान होती है वो आपकी मुमतहिन होती है। सूरह मुमतहिन भी आती है ना कुरान में। मुमतहना जी। मुमतहिन वो तो। वही है, यही लफ्ज है, यही लफ्ज है। जी। इम्तिहान। अब आप उसको देखना, नाम उसका। कुछ लोगों को नाम, जबानी नाम याद होते हैं पूरे अल्लाह के भी, सूरतों के। अच्छा, अबरा, अबरा क्या होता है? इबरत हासिल करना। लेकिन अबरा का एक मतलब होता है उबूर करना, है ना? अब बनाए हम्म, इबरत जी। हासिल करना, तो क्या बनेगा? इअ्तबरा। हाँ, इअ्तबरा। एतबरा। यअ्तबिरु। हम्म। इअ्तबिर। हम्म। ला। ला तअ्तबिर। हम्म। इअ्तिबारन। एतबार। अब जब इस बाब में आया है ना, तो इस बाब में एतमाम के मानी पाए जाते हैं। जी। एतमाम, एतमाम से कोई काम करना, ऐसे ही नहीं करना। तो इसमें फिर आपके देखें, जितने भी आ रहे हैं, एतमाम से हो रहे सारे काम। तो इबरत हासिल करना। तो अबरा, उबूर करने को भी कहते हैं। सही है। जी। आबिर, आबिर सबीरी, सबीली, सॉरी, सॉरी। आबिर सबीली, रास्ते को उबूर करने वाला। ठीक है ना? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जी। बनाया कहा है, हदीस याद है? दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई रास्ते को उबूर करने वाला है। उबूर करने वाला मतलब उसके ऊपर मुसाफिर चलने, जी। मुसाफिर है। आबिर सबील, उबूर करने वाला, रास्ते को चल, है ना? जी। तो यानी रास्ते पे वो बैठ नहीं जाता, पड़ाव नहीं डाल लेता, वहां घर नहीं बना लेता, वहां पे वो ये नहीं कर लेता कि वहीं का हो जाए। आप रेट एयरपोर्ट पे ऐसे करते हैं? एयरपोर्ट पे बैठे हैं या गाड़ी के स्टेशन पे बैठे हैं, तो वहीं पे बना लेते हैं घर? नहीं नहीं। बनाते ना। ये होता है रास्ते को दूर करने वाला। बस आपने जाना है, थोड़ी देर ठहरना है आपने। वेटिंग पीरियड है आपका, इतने टाइम पे ट्रेन आ जानी है, इतने टाइम पे प्लेन, आपने उसमें बैठ जाना। इसी तरह हमारा भी है दुनिया में। तो देखिए कितनी प्यारी हदीस है, कि आबिर उस सबील का मतलब है कि वो वहां पे पड़ाव नहीं डाल लेता, बस वो कहता है मैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा हूँ, और वहीं पे जाके दम लूंगा। बहुत थक जाए तो थोड़ी देर बैठ जाए, ठीक है, 5 मिनट कोई सीट ले ले बैठ जाए। लेकिन ये तो नहीं है, फिर चल पड़ेगा, वहीं घर थोड़ी बना लेगा। हम लोग क्या इतना एहतमाम करते हैं इस छोटी सी जिंदगी के लिए, छोटी सी जिंदगी के लिए। अगर अल्लाह ताला दे देना तो बहुत शुक्रगुजार हुआ, अल्लाह ताला ने आपको अच्छे हाल में रखा हो। कल मैं पार्क में थी तो मैं इतना अल्लाह का शुक्र अदा करी थी, मेरे बड़े से लेके छोटे तक, सबसे छोटे बच्चे तक सब मौजूद थे वहां। यानी एक फैमिली जिसे कहते हैं ना, पिकनिक। मुबारक अल्लाह। और माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी वो लगता था पूरे पार्क में मेरी फैमिली आई हुई। तो ये क्या है, इसको शुक्र होना चाहिए ना, क्यों नहीं होना चाहिए? अल्लाह ताला नेमतें दे तो शुक्र भी अदा करना चाहिए। और लड़ाई झगड़ों से परहेज, और यही चीजें तो आपको प्यार मोहब्बत सिखाती हैं। जब आप मिलते हैं, बच्चे मिल के खेलते हैं अपने कजन्स के साथ, बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ, उनका एक उनका बिल्ड होता है, एक माजी के, हाँ, यादें होती हैं, पिक्चर्स बनती हैं। आपको पता है ना, फिर जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनको
یہ ہم چھوٹے تھے تو ایسے تھے. تو جی شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ بھی کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ. شکر ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، جی جی شکر جی کرنا ہے اور ہر حال میں کرنا ہے، کیونکہ جی اللہ تعالیٰ جی نے جی کسی کو محروم نہیں رکھا ہوا. اگر ایک جی نعمت بالکل. لی ہے تو دوسرے دی ہے اللہ نے آپ کو. جی بالکل بالکل استاذ صاحب. صحیح ہے نا. اگر آپ کا ایک جی داماد اچھا نہیں ہے، دوسرا داماد آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے دے دیں گے کہ وہ جان چھڑکے گا. یہ ٹیسٹ ہے نا، آپ نے اس کا بھی وہ بھی ہے، اس کا بھی وہ بھی ہے، شکر گزار بھی ہونا ہے، اس کے ساتھ بھی گزارا کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں نا. اسی طرح بہویں ہوتی ہیں، کچھ بہویں بہت اچھی ہوتی ہیں، بعض بہویں جو ہوتی ہیں وہ سامنے اچھی ہوتی ہیں، ہے نا. جی. تو یہ سب ٹیسٹ ہیں ہمارے، انہی میں سے ہم، ہو کے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دنیا کیا ہے، پلسرات ہے. سوری، دنیا، ہاں، دنیا صراط مستقیم ہے جس پہ ہم نے چلنا ہے. اور صراط مستقیم پہ چلنا ایسا ہی ہے جیسے پلسرات پہ چل رہے ہیں آپ. صراط مستقیم پہ چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ جی اپورڈ بالکل. جا رہا ہے، اپورڈ جا رہا ہے. ذرا ہم، سا آپ پھسلے تو نیچے، جیسے پہاڑ پہ چڑھ رہے ہو آپ. یہ ہے، یہ نہیں ہے صراط مستقیم. اس کو صراط مستقیم نہیں کہتے. اس پہ چلنا آسان ہے. اپورڈ جا رہا ہے، اللہ کی طرف جا رہا ہے، اونچائی کی طرف جا رہا ہے. اس پہ چلنا ذرا سا پھسلے آپ تو آپ ایسے آئیں گے کہ پھر اٹھ ہی نہیں سکیں. بہت احتیاط جی سے. اور اس یہ یہ دنیا کا پلسرات ہے، آسان نہیں ہے. یہ پلسرات پہ چلنا جسے مشکل ہوگا، ویسی دنیا میں صراط مستقیم پہ چلنا مشکل ہے. یہ دنیا کی پلسرات ہے. دیکھ لیں اپنے صحیح بچے، کہہ رہی ہیں آپ جو استاد حسن. جو غزہ میں بچے ہیں، ان کے پیرنٹس ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ ان کے لیے کیا ہے دنیا؟ پلسرات ہی ہے نا. ہم لوگ تو بالکل اپنی استاذ صاحب. بالکل. ان کو بھی چھوڑ دیں. اور بہت سی دنیا میں ایسے لوگ ہیں. آپ انڈیا میں دیکھیں، پاکستان میں دیکھیں، لوگ کتنے کتنے اس آزمائشوں میں. تو وہ اصل میں ان کی آزمائش نہیں ہو رہی ہے، وہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے. وہ آپ یہ مت سمجھے بالکل. کہ ان کی آزمائش ہو رہی ہے. اللہ آپ کو آزما رہے ہیں، جن کو اچھے حال میں رکھا ہوا ہے. کیا آپ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ان کے لیے تو جنت ہے. ان کی تو امتحان ختم، ان کی تو آزمائش ختم. یا ان ہاں، کو اللہ تعالیٰ دے وہ- دیں گے اجر، اور کیا، اور وہ تو وہاں ہے. پہ بھی دے دیں گے. میں کہتی ہوں ان کی جو اگلی نسلیں آئیں گی نا، جو ان حالات میں پڑھ رہی ہیں، ان کی ایمان اور مضبوط ہوں گے. ان کی ایمان کیوں مضبوط ہے؟ کیونکہ شروع سے انہوں نے ایسے ہی دیکھا ہے. اسی طرح افغانستان میں دیکھیں کس طریقے سے جنگوں میں بچے بڑے ہوئے ہیں نا. جو بچے آسانی سے بڑے ہو جاتے ہیں نا ماں باپ کی چھتر چھاؤں میں، وہ بچے اتنے نہیں بریو ہوتے نہ. ان کے ایمان مضبوط، ذرا سی چیز پہ متزلزل ہو جاتے. جیسے جی کوئی جی جی. درخت ہے اور اس کے نیچے کوئی پودے لگے ہیں تو وہ کبھی گرو کرتے ہی نہیں ہیں. نہیں. ہمیشہ پودا وہ گرو کرتا ہے جو درخت سے دور ہوتا ہے. درخت کے نیچے جو صحیح. پودے ہوتے ہیں وہ کبھی گرو نہیں کرتے، وہ ادھر کی ادھر ہی جھاڑیاں سی بن جاتی ہیں. ہم، تو ماں باپ کو نا تھوڑا سا، کل میری بیٹی کہہ رہی تھی کہ وہ یہی بات چل رہی تھی، ہم لوگ باتیں کرتے اسی طرح، تو کہتی ہے ہاں اس لیے میں اپنے بیٹے کو نکال رہی ہوں. ابھی اس کا 16 سال کا بیٹا ہے، تو ظاہر ہے وہ ابھی یونیورسٹی جا رہا ہے، تو اس کو الگ اپنا 1 گھنٹے کی ڈرائیو پہ الگ جو ہے وہ رہے گا، سیکھے گا نا. الگ رہے گا ماں باپ سے الگ، اپنا مائکرو ویو، اپنا سب اسٹڈی ٹیبل، اپنا بیڈ، ہر چیز، پورا ایک گھر اس کو بنا کے دیا رینٹ پہ لے کے کہ یونیورسٹی جانا ہے. اب یہ بچہ وہاں سیکھے گا نا. میرے 2 بیٹے ہیں، میرے 2 بیٹوں میں اتنی ڈفرنس ہے، کیونکہ میرا ایک بیٹا جو کیڈٹ کالج سے پڑھا ہوا ہے، ہم، اور اس کو جو ٹرین کیا نا انہوں نے وہاں پہ، وہ اس کی زندگی میں اتنا کام آ رہا ہے. اور دوسرا بیٹا مجھ سے الگ ہی نہیں ہوا. دونوں میں بہت فرق ہے. وہ میرا جو بیٹا ہے نا، جو میرے سے الگ نہیں ہو، ابھی تک میرے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. ڈیپینڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں مجھ سے ہی مشورہ لے رہا ہوتا ہے. ماما یہ، ماما وہ، ماما وہ. میں اور بالکل دوسرے والے کا پتہ ہی نہیں.
وہ اپنا خود ہی فیصلے کرے گا. تو اتنا فرق پڑتا ہے. تو بچے جب بڑے ہو جائیں نا تھوڑے تو ان کو کریں اپنے سے دور. صحیح ہے نا. تو وہ جب جی اپنے دوری مشکل ہوتی ہے. بچوں کو جدا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ایک بچہ آپ کے ساتھ رہ رہا ہے اتنے بچپن سے پڑھ رہا ہے اور یہ سب کر رہا ہے اور ابھی وہ یونیورسٹی جا رہا ہے تو آپ سے بالکل الگ ہو رہا ہے. تو وہ وہاں پہ سیکھے گا نا. سر پہ جی پڑے گی اور سیکھے گا ہر چیز. تھوڑے سے ٹھوکریں بھی لگیں گی غلطیاں بھی ہوں گی صحیح ہو جائیں گی خود ہی. اور پیچھے سے ماں باپ تو یہ ہے کہ سپورٹ کر اس کو لے آئیں گے چھوڑ آئیں گے ویکینڈ پہ بس یہی کریں گے. باقی وہ اکیلا رہنا اور اسٹڈی کرنی. ڈفرینٹ قسم کے کلچر کے لوگ یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں ان کے ساتھ نباہ کرنا یہ سب چیز. اس لیے تو کہتے ہیں نا پڑھائیں بچوں کو آگے تاکہ سیکھیں کچھ لوگوں میں نکلیں. تو بہرحال نشرہ سے کیا ہوگا آپ کریں کیا نام ہے آپ کا میں کروں استاذہ؟ ہاں کریں جی. شاہین. انتشر ہوں ينتشر ہوں انتشر ہوں لا تنتشر ہوں انتشارا. ہوں. اب اس کا مصدر وہ بنائے اسم الفاعل منتشر ہوں منتشر. منتشر. منتشر منتشر. جی منتشر تو آپ کو پتہ ہی ہے نا. منتشر کیا ہے وہ چیز جس کو بکھیر دیا گیا. انتشار جی کا لفظ بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے. مصدر جی انتشار ہی بن رہا ہے نا. چلے نصرہ کا جی. کیا ہے. انتصر ہوں انتصر ينتصر ہوں انتصر ہوں لا تنتصر ہوں انتصارا. ہوں. اردو میں ایک لفظ یوز ہوتا ہے نون سارا سے کیا ہوتا ہے. نثار نا استاذہ نصرہ. یہ کیا لفظ ہے عروبہ. نصرہ. عربی میں نصر آیا نا اردو میں نثر. نثر کیا ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے نظم اور ایک ہوتی ہے پوئٹری اور ایک ہوتی ہے نثر. جی 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 نثر جی کیا ہوتی ہے اس میں الفاظ بکھیر دیے جاتے ہیں جی جی استاذہ پیپر صحیح صحیح. پیپر کے اوپر ہوں. بکھیر دیے جاتے ہیں. جو پوئٹری ہوتی ہے اس میں منظم کر دیا جاتا ہے ان کو جوڑ دیا بالکل جاتا ہے. بالکل. نظم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جوڑ دینا انتظام بیسی سے بنا. جی تو وہ جی آپ جی جی نظم جی جی وہ بڑی سی بات ہوتی ہے اس کو ایک شعر میں کسی بھی جی ایک شعر پہ غور کریں کتنی بڑی اس کے اندر بات ہوتی ہے. جی بالکل. اور نثر کیا ہوتی ہے اس میں چھوٹی سی بات کو پھیلا کے اس کو لمبا کر کے بتایا جاتا ہے جی نثر کہتے جی ہیں. جی تو یہ ڈیٹیلڈ ہو گیا. ہوتا ہے نا اس ہاں ڈیٹیل ہوتی ہے نثر کا مطلب ہے actually. تو یہ ہو گیا. اب میں. سبقہ کو کر لیں. استبق ہوں يستبق ہوں استبق ہوں لا تستبق لا ہوں تستبق استباقا ہوں. اب استباقا. استباقن کا کیا مطلب ہوتا ہے. سبقت لے جانے کی کوشش کرنا. جی جی سبق کا مطلب ہوتا ہے آگے نکلنا. جیسے جی بچے ہوتے ہیں نا وہ ایک لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ دوڑ لگاتے ہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی دیکھا ہے ایسا. جی اور وہ سبقت ہوتی ہے. استبقا یستبق استبق لا تستبق اور استباق اور کیا بن جائے گا اسم الفاعل. مستبق ہم، مستبق ہاں مستبق مستبق. ہاں مستبقن مستبق. کن کن. جی جی ہاں، مستبق اور مستبق. مستبق. اچھا ابھی ہم نیا باب پڑھتے ہیں انفعال. یہ بہت ہی آسان سا باب ہے اور اس میں سارے فعل جو ہوتے ہیں اگر متعدی بھی اس باب میں لایا جائے نا تو وہ کیا بن جاتا ہے لازم بن جاتا ہے. مثلا کسرہ کیا ہوتا ہے. اس نے توڑا. کیا جی توڑا یہ متعدی فعل ہے. اس نے کیا توڑا گلاس کپ جو بھی آپ آگے لگائیں گے نا ہے جی نا جی وہ جی جی. متعدی ہوگا نا مفعول ہوگا. تو جب اس باب میں آئے گا تو ان کسرہ ہو جائے گا. ماضی کیا ہے. ہوں. ہاں ان کسرہ ان قلبہ الٹ جانا. ان قلبہ کا مطلب ہے جیسے گاڑی الٹ جاتی ہے. اب اس میں مفعول کی تو ضرورت نہیں ہے نا. نہیں نہیں. ان قلبہ وہ الٹ گیا گاڑی جو ہے جی وہ الٹ گئی. آگے اس کا فائل لگا دیا سیارہ تو گاڑی الٹ گئی. ٹھیک ہے نا.
مفعول کی جی ضرورت نہیں ہے. ان کسر اسی طرح گلاس ٹوٹ گیا. ان جی جی کشفا منکشف ہو جانا کوئی بات، کشف بھی ہوتا ہے نا. جی جی استاذ انحراف انحرفا ینحرفو، یہ تینوں باب ایک ہی انحراف جیسے ہیں. اور باب فا ابھی ہم نے افتعال پڑھ لیا، ابھی انفعال پڑھ رہے ہیں. اس میں کتنے جی لیٹر ایکسٹرا ہیں؟ کہاں سے پتہ چلے گا کتنے لیٹر ایکسٹرا ہیں؟ فا عین لام تو اس کا یہ ہے یہاں سے حمزہ نہیں پتہ چلے گا کتنے لیٹر ایکسٹرا ہیں. ماضی سے ماضی سے چلے تو گا ماضی میں استاذ. جائے نا، ماضی میں جائے نا. انفعل. ہاں انفعل، اب ماضی میں گئے اور جی یہ ہو گیا. اب مجھے بتائیں کتنے لیٹر ایکسٹرا ہیں اور کون کون سے 2 ایکسٹرا ہیں؟ لیٹر ایکسٹرا ہے استاذ. کون حمزہ سے؟ اور نون. حمزہ اور نون. حمزہ اور حمزہ کون اور سا ہے؟ حمزہ کون سا ہے؟ یہ وصلی ہے نا استاذ. وصلی ہے. یہ تینوں باب جو بھی ہم پڑھیں گے حمزہ وصلی ہے. اصلی کس میں ہوتا ہے؟ افعال باب باب میں. فعال میں ہوتا ہے. اب جی یہ والا حمزہ وصلی ہے. اور اس پچھلے باب میں کون سے لیٹر ایکسٹرا تھے؟ باب تا افتعال میں اور تا اور حمزہ. پہلے حمزہ ہے نا، پھر نون ہے نا، پہلے حمزہ ہے پھر تا ہے نا. جی جی تو جی ایسے بولے نا. جی استاذ. الٹا جی کیوں جی جاتے ہیں آپ لوگ؟ غصہ کیوں دلاتے ہیں مجھے؟ نہیں تا حمزہ جی نہیں حمزہ اور تا ہے استاذ. سلیقے ایکسٹرا سے اس میں. کام کرتا. ہاں سلیقے جی سے. استاذ. اس میں آپ جی کا کیا ہے؟ پہلے حمزہ ہے پھر نون ہے. تو اسی طرح جی بولنا ہے، ٹھیک ہے. جی پھر اگلے والے انشاء میں حمزہ سین تا. یہ تو نہیں بولیں گی تا سین حمزہ. نہیں ہم استفعلہ. جی اپنی غلطیوں کا کریکشن کریں اور روز روز وہی غلطیاں نہ کریں. جی استاذ. اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی سے کیا دوسرے کی غلطی سے سیکھ جائے، خود کو غلطی نہ کرنی پڑے. سب سے بیسٹ وہی ہوتا. اور کچھ جو ہوتے ہیں نا وہ غلطیاں پہ غلطیاں کر کر کے وہ بھی نہیں، وہ سیکھتے ہی نہیں، اپنی غلطیوں سے بھی نہیں سیکھتے، ٹھوکریں پہ ٹھوکریں کھا رہے ہوتے، جی غلطی جی کو جی مانتے بھی نہیں. تو یہ گولڈن ہوں، رولز ہیں نا زندگی گزارنے کے، ٹھیک ہے. تو ان کو اپنائیں. جی تو جی استاذ آپ کا انشاء اللہ. کیا ہے اس میں؟ اب کون سا لیٹر ایکسٹرا روٹ ورڈ کیا ہے اس میں؟ قاف لام با. کاف لامبا قلب. اور قلب جی جو ہے اس دل بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. جی اور پھر اس کے جی بعد کیا ہے آپ کا الف نون ایکسٹرا ہے، تو یہ بن گیا انقلبا. جی ٹھیک ہے. انقلبا ماضی بن گیا. مضارع کیا بنے گا؟ ینقلب. ینقلبو. اور کیا بنے گا مصدر؟ انقلابا. انقلاب انقلابت. اچھا جی انقلاب لانا کرنا جو بھی ہوتا ہے. اچھا جی انکسرا ینکسرو انکشفا ینکشفو، یہ بالکل انحرفا ینحرفو انحرافا انفطرا پھٹ جانا. یہ سارے جی جتنے فعل ہیں نا، یہ جتنے بھی آ رہے ہیں اس باب جی کے الف نون ایکسٹرا لیٹر آ جائے تو یہ لازم ہے. اس میں ہم کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے. جی جی استاذ. چاہے یہ ثلاثی مجرد میں متعدی بھی تھے، ٹھیک ہے. یہ یہاں جی آ کے کیا ہو جائیں گے؟ لازم ہو جائیں گے. جی صحیح ہے. اب اس کی گردان دیکھتے ہیں. انفعل، ادھر سب پہ زبر ہے، ہوں ادھر زیر ہے. افتعال میں بھی ایسے افتعلا یفتعلو، وہاں پہ بھی ایسے ہی تھا افتعالن. یہاں پہ دونوں لیٹر ساتھ ساتھ آ رہے ہیں. جو ایکسٹرا لیٹر ہے وہاں پہ کیا تھا کہ فا، الحمزہ کے بعد فا آیا تھا پھر تا آئی تھی افتعلا. جی یہاں پہ فرق کچھ سمجھے. انفعل اب گردان تو آسان ہے نا، مشکل نہیں ہے. وہی جی ماضی انشاء والی اللہ. گردان بنانی ہے آپ نے، وہی. صحیح ہے. جی جی اس جی لیے استاذ. میں زیادہ گردانوں میں نہیں جاتی. آپ نے بیسک کر ہوں لی، اس کو اچھی طرح کر لیں، مضارع کی بھی کر لیں. اور باقی جو ہے وہ پہلے صیغہ بنا لیں، ماضی کا اور جی مضارع کا، اور باقی گردان وہ اسی طرح چلے گی. جی اچھا اس کے بعد آپ کی خصوصیت کیا ہے اس باب کی؟ متعدی افعال کو لازم بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. متعدی افعال جو ہوتے ہیں لازم کو جی لازم نہیں بناتا، متعدی کو متعدد. لازم. متعدی وہ ہوتا جی ہے جس کا جس مفعول کو ہوتا مفعول ہے، کی ضرورت ہوتی ہے. جی مفعول کی جی ضرورت ہے اس کو لازم. اچھا باب انفعال کا حمزہ بھی حمزہ الوصل ہے، صحیح ہے نا. پیچھے سے جی استاذ. ملائیں گے تو یہ حرکت گر جائے گی
اور یہ الف بن جائے گا، ہوں، یہ ہوتا ہے حمزہ وصلی. جی انکسر ینکسر انکسارن ٹوٹ جانا، پھر جانا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا جی ہے؟ پھر جانا. یہ آپ کا وہ مصدر. مصدر ہے. اور یہ باب کیا ان سے ہے؟ باب یعنی لازم افعال ہے. دیکھیں اب یہاں جی پہ دیکھو کوئی ہوں، مفعول آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا نا. ہوں، انکسر القلم ہے نا، جیسے میں نے جی جی انقلبہ بولا، سیارت، گاڑی الٹ ہوں، گئی. انکسر القلم ٹوٹ گیا. مفعول کی ضرورت ہے؟ مجھے بتائیں، ضرورت ہے اس میں؟ قلم نہیں ٹوٹ ہے گیا، استاذہ، بات سمجھ آ پوری ہے. بات سمجھ آ رہی ہے. جی جی انصرف ینصرف انصرافن، پھر جانا. ہوں سواد رافا سے صرفا یصرف تصریفن بھی بنتا ہے نا. وہ متعدی ہوں فعل ہے، اس کو مفعول کی جی بھی ضرورت ہے. صرفا یصرف، اس کو ضرورت نہیں ہے مفعول کی. ان صرفوا صرف اللہ قلوبہم. اب یہ فعل اور فاعل سے پورا ہو گیا، جی اس کا کوئی مفعول نہیں آیا آگے. آیا کوئی مفعول؟ مجھے جی بتائیں. نہیں نہیں استاذہ. صرفہ مفعول تو نہیں ہے، زبر آ رہی، صرف مفعول تو نہیں بن رہا. نہیں. کیا ہے صرفہ؟ کیا ہے؟ صرف یہ بھی ماضی ہے نا استاذہ، یہ فعل ماضی ہے، ماضی. ماضی ہے. تینوں پہ زبر آ رہی ہے. مصدر پہ کبھی جی تینوں پہ زبر نہیں آتی، جی بیچ میں ضرور سکون آئے گا. ٹھیک ہے، ہوں جی مصدر میں یہ ہوتا ہے. وہی جا کے پھر کیا بنتا ہے؟ وہی آپ کا مفعول وغیرہ بھی بنتا ہے نا. تو یہ ہوں صرف اللہ قلوبہم. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ان صرفو، پھر جانا. ماضی ہے نا، جی نون تو نہیں گرا ہوا اس میں؟ نہیں نہیں استاذہ. زیر سے پتہ لگ رہا ہے. ان صرفہ سے انصرفا، انصرفو ماضی. ان صرفو صرف اللہ قلوبہم، جب وہ پھر گئے، پھیر دیا اللہ نے ان کے دلوں کو. اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں. پھرنا ہے پھر جاؤ، لوٹنا ہے آ جاؤ. آؤ گے تو گلے لگا لوں گا، پھر جاؤ گے تو پرواہ ہی نہیں کروں گا. میرا کیا جاتا ہے؟ جی ساری دنیا پھر جائے، ساری دنیا گناہوں میں لگ جائے، اللہ کو تو کوئی فرق. اللہ تو اس اللہ کو کیا فرق پڑتا؟ جو کچھ بھی کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم نماز جو ہے نا بڑا اللہ پہ احسان کرتے ہیں. کوئی اللہ پہ خود پر احسان نہیں ہے. احسان. اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے تو اتنے فرشتے ہیں، ان کی باری نہیں آتی. جی ایک جی جی ہاں، تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وما تو فی اس الارض. ما کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو کچھ بھی زمین میں. آسمانوں کا مطلب آسمان بھی ہے اور یونیورس بھی ہے. جو کچھ ہوں پورے اور جو کچھ زمین. جب ہم زمین کہتے ہیں نا تو زمین کو ہم صرف اپنی زمین لے لیتے ہیں. یہ زمین ہے، اس میں اتنا پانی ہے، یہ ہماری زمین ہے، بس یہی ہے. زمین میں جو چیز آتی ہے نا وہ پورا یونیورس آتا ہے. اس کا ایک حصہ ہے ہماری زمین، پورے یونیورس کا. تو جب ہم زمین کہتے ہیں تو پورا یونیورس اس زمین کے اندر آتا ہے. اور پھر آسمان جب کہتے ہیں تو پھر ساتوں آسمان اور اس میں رہنے والی مخلوق اور سب چیزیں آ جائیں. وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں نا، ہم نے تو یہ آسمانی دنیا ہی دیکھا ہے نا. اچھا، تو ان صرف صرف اللہ قلوبہم. اب یہ مفعول جو بن رہا ہے نا، یہ اس کا بن رہا ہے. اور یہ آپ کا ثلاثی مجرد سے جب یہی لفظ آئے گا، یہی روٹ ورڈ آئے گا تو اس کو وہ متعدی ہوگا. جی لیکن جب جی. اس باب میں آ گیا تو وہ بن گیا، لازم لازم بن ہو. گیا. یہ جی متعدی ہے، وہی روٹ ورڈ ہے لیکن یہ متعدی ہے کیونکہ اس کا مفعول چاہیے. پھیر دیا اللہ نے. کس چیز کو پھیر دیا اللہ نے؟ ان کے دلوں کو. دلوں. سورہ توبہ 127. ان قدر ینقدر انقدارن. ان قدر مقدر، قدر. یہ والا مقدر، نوٹ جی دوسرا والا کاف، موٹے کاف والا. مقدر نہیں ہے. جی صحیح ہے، تو وہ جی نہیں ہے. ان قدر موٹے باریک کاف سے ہے، اس کا مطلب ہے گدلا ہو جانا. مقدر ہو گیا نا، اردو میں ہم موٹا کاف بول رہے ہیں نا،
تھوڑا باریک کریں جی اس کو، اور مقدر، اور وہ کیا ہوگا آپ کا، کوئی چیز گدلی ہو جانا، اس میں کچھ گند پڑ جانا، صاف چیز ہے، صاف پانی ہے، لیکن وہ گدلا ہو گیا ہے، اس میں کائی آ گئی ہے نا، کچھ ہو گیا جی تو وہ گدلا ہو گیا، گرین کلر کا ہو گیا ہے، اس طرح. جی تو انقدارن بن گیا. وَإِذَا ہاں منقدرت، انقدرت عزت. آتے نا قرآن میں لفظ. جی 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 جب ستارے کیا ہو جائیں گے، گدلے ہو جائیں گے. گدلے کا مطلب یہ ہے کہ دھندلا جائیں گے. جی 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 ہاں ابھی تو چمک رہے ہیں نا، پھر ان کی لائٹ ختم ہم، ہو. باسا پڑھے. آہ، انبعث انبعث ينبعث انبعاثا. افعلا یفعلو. یہاں کتنے لیٹر ہیں؟ 1 2 3 4 5. 5 لیٹر آئیں تو مضارع پہ کیا آ جاتی ہے؟ زبر آ جاتی نظر آ جاتی ہے. ہے. 4 لیٹر ہوں تو پیش آتی ہے. جی استاذہ. ہاں. ام کیا ہے؟ ام بی آسن. انبعاثا. ام با جی اسن. ام بی آسن جو بھی پڑھنا ہے. تو یہ کیا جی ہے؟ اٹھ کھڑا ہونا. ام با اسا کام پر آتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا سورت، کسی کو یاد ہے تو. ام با اسا اٹھ کھڑا ہوا. کون؟ بدبخت ہے نا، بدبخت اٹھ کھڑا ہوا، جس نے اونٹنی کے پیر کاٹے تھے نا، اس کے لیے امبا اسا کا لفظ. کاٹے ایک نہیں تھے لیکن پوری قوم پہ تباہی آئی. جی کسی نے روکا نہیں، بلکہ صالح ساتھ ہی علیہ السلام. صالح علیہ السلام کی اونٹنی جہاں پہ، اس سے اللہ نے اونٹنی بھیجی، اس کے پیر ہی کاٹ دیے، اور کھڑی رہ سکتی تھی بیچاری، نہیں، گر گئے. اچھا اب یہ دیکھیں وہ یہ آ گئے. ایزا نہ اب نہیں، ایزن نہ ابسا. ایزن نہ ابسا. تو یہ امبا اسا تھا، اور کیا ہوا کہ امبا اسا جو میں اوپر یہ لفظ لکھا ہے وہی. اب مجھے لگتا ہے اس میں ایک ایزا مسنگ ہے شاید. اس کو بھی نہیں پڑھیں گے، اس کو بھی نہیں پڑھیں گے، یہ بھی وصلی تھا نا. دیکھ لینا شاید کوئی غلطی ہو یا صحیح ہو قرآن مجید میں. اچھا اشقاہا. شین کاف یا، شین کاف وہ بھی ہو سکتا ہے روٹ ورڈ. اس کا وہی شکا. روٹ ہے شکاوت. شکاوت ہوتی ہے سختی دل کی. شین کاف واو، اور یہ جب اس کا شقاوا بنا، یہ کون سا باب ہے؟ یہ والا. شکا. اشقاہا ماضی ہے نا، ماضی میں کتنے جی لیٹر استاذ. آ رہے ہیں؟ چار. اشقاوا. اشقاوا واو سے پہلے زبر ہے، الف میں چینج کیا تو اشقا بن گیا. صحیح ہے. اگر اس کا روٹ ورڈ یا ہوتا نا، شین کاف یا، تو پھر یا یہاں موجود ہوتی، اشقا بنتا، پھر اس طرح بنتا. جب وہ ہوتی ہے تو وہ کو ہم الف میں بدل دیتے ہیں روٹ ورڈ. جیسے جی دال عین واو ہوتا ہے نا، تو اس کا ماضی کیا ہم، بنتا ہے؟ دال عین واو. دعا. دا دعا. آ بنتا ہے نا، تو الف، الف میں بدل جاتا ہے نا واو. جی لیکن جی اگر یا ہو تو یا کو گراتے نہیں، الف میں تو بدلی کرتے ہیں لیکن گراتے نہیں ہیں، یا کو موجود رکھتے ہیں. بس یہ بات یاد رکھیں. صحیح ہے نا، یہ ضروری ہے اس لیے میں بولتی ہوں، ورنہ تو مجھے تو نہیں ہے، میں آپ سے پڑھا کے فٹافٹ ختم کر. تو اشقوا سے اشقا بن گیا، اور آگے ضمیر لگانی ہے تو ہاں ہوگی. اس کا یعنی کس کا؟ بستی کا. بستی کا بدبخت کھڑا ہوا، اٹھا، اٹھ کھڑا ہونا. انطلقا، یہ کہاں پر آتا ہے ینتر. انطلاقا؟ یہ لفظ کہاں آتا ہے؟ ابھی ہم پڑھیں گے اس کو. انطلق ینطلق انطلاقا کہاں پر آتا ہے یہ لفظ؟ اتنا فیمس لفظ ہے. نہیں یاد آ رہا استاذہ مجھے. سورہ تنزل. یہاں پہ تو شعرا لکھا ہوا ہے نا. فانطلقا، پھر وہ دونوں چل پڑے.
سورہ کہف میں. اچھا. ہاں آگے نا یار. جی ہاں، جی تو جی قرآن ایسے ہی سیکھتے ہیں. اس کا ماضی جی. ہے انطلق ینطلق انطلاقا. وہ چل پڑا، انطلقا وہ چل پڑا. اب میں اگر اس کے آگے الف لگاتی ہوں تو انطلقا، لام اس کا انطلقا، اور ہاں انطلقا اسی طرح سے دیکھیے گا لفظ، ٹھیک ہے. اور انطلاقا مستر ہے اس کا. فانطلقا، فانطلقا. ایک ہوگا تو کافی آئے گی، دو ہوں گے تو یہ آئے گا فانطلقا. الف. جی. ہما ضمیر ہے، دونوں دونوں کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام اور ان کا خضر. نہیں نہیں خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام. جی. ینطلق لسانی، سورہ شعراء 13 کا لفظ ہے لا ینطلق لسانی. یہ کس نے کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے. لا ینطلق، لا کون سا ہے؟ نفی کا ہے، کیونکہ یہاں پر کاف پہ پیش آ رہی. کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے. جی. ہاں کچھ اثر نہیں ہو رہا. لسانی کیا ہے؟ میری زبان میری زبان. بولتی نہیں ہے. اس میں ہم، کیا ہے؟ لکنت ہے. لکنت جی. ڈفرنٹ لفظ ہے. لا ینطلق لسانی. صحیح. اس کے بعد کیا ہے؟ قلب. طلاق کا لفظ بھی اسی سے ہے نا آپ کا؟ طلاق کا اللہ لفظ کا. اسی روٹ ورڈ سے ہے نا؟ اچھا. اسی سے ہے. اور کس سے ہے؟ لا ینطلق لسان. ہاں. قلبا، قلبا انقلب ینقلب انقلابا ینقلب الى اہلہ مسرورا. کیا ہے؟ وہ پلٹے گا اپنے اہل کی طرف خوشی خوشی. یہ کتنا پیارا سین ہے نا. جیسے امیجن کریں کہ ایک بچہ، اس کا ریزلٹ نکلا اور وہ پاس ہو گیا یا فرسٹ آ گیا یا سیکنڈ تھرڈ آ گیا ہے نا، تو وہ اپنے جی. پیرنٹس کے پاس کیسے پلٹتا ہے؟ خوشی کے ساتھ. دوڑ کے خوشی کے ساتھ. دوڑ کے آتا ہے اپنا لمحہ، یہ دیکھو میرا، یہ دیکھو میرا ریزلٹ کارڈ. یہ اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر پیش کر رہے ہیں. وہ لوٹے گا کون؟ جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اس کا مطلب ہے وہ کامیاب ہو گیا. دائیں ہاتھ میں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا. اور جو بچہ فیل ہوتا ہے، جس کو پتا ہوتا ہے میں نے پیپر اچھے نہیں کیے، اور جس کو بائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے اعمال، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ لیتا ہی نہیں، اپنے ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے، پیٹھ کے پیچھے. اس سے وہ نہیں ملے گا، نہیں اس کو نہیں ملے گا. کیا ملے گا؟ اس کو پیچھے سے دیں گے. ہاتھ پیچھے کرے گا تو پیچھے سے دیں گے فرشتے، یہ لو. یا نقالب الی اہلی مسرورا. یہ سورہ کا پورا پڑھیں اور پھر اس کا مزہ لیں. وہ پلٹے گا اپنے اہل میں خوشی خوش. اور جس کو پیچھے دیا جائے گا وہ کیسے آتا ہے؟ وہ آتا ہی نہیں ہے، دور بھاگتا ہے. وہ کارڈ بھی پھاڑ دیتا ہے، بعض دفعہ چھپا دیتا ہے. یہی اس کی کوشش ہوتی ہے ماں باپ نظر ہی نہ آئے، آئے ہی نہیں اسکول میں. فجرا انفجرا ینفجرو انفجارن، پھٹ پڑنا ہوتا ہے. فجر فا سے جو بھی لفظ شروع ہوتے ہیں نا، ان میں پھٹنے کا معنی ضرور آتا ہے. فجر، فاسق، فسق، فسق. جی یس. ہے نا. فوارہ، ہے نا، پھٹتا ہے نا، پانی نکلتا ہے نا. جی جی. اور جتنے بھی ہیں فا سے بہت سے لفظ ہیں. جب ہم خوش، فراوانی. ہاں فرحت، خوشی سے بھی انسان جو ہے نا، بولتا ہے. ہاں وہ بھی اس کے چہرے پہ فرحت. اچھا اس کے بعد اب یہاں پہ دیکھیں، فن فجرت، پھٹ پڑے، پھوٹ پڑے یا پھٹ جی. پڑے. اٹھ اس سے پڑے کس سے؟ منہو. چٹان سے، پتھر سے، راک سے. جب انہوں نے حسا مارا تو پتھر وہ کیا ہوا؟ اور 60. اس نتاشرہ، 12 چشمے. 12 چشمے. میں نے بتایا تھا 13 سے لے کے جو 19 تک گنتی ہوتی ہے، مرکب اضافی کی صورت میں.
नहीं, मुरक्कब इजाफी तो 3 से 10 तक होती है ना। तौसीफी तौसीफी। तौसीफी, जी जी। नहीं, तौसीफी भी नहीं होता। 13 से 10 तक जो होता है, ये क्या लग रहा है आपको? ये 12 नंबर है ना? जी मिसे ते 1 वर्ड की। हाँ, इस नता अशरता ऐनन, ये आपका मादूद है, और ये आपका अदद है। ये मिल के, जी अदद और मादूद मिल के क्या बन रहे हैं? दोनों जुमले में बन रहे हैं ना, मतलब अददी। 12 अददी। चश्मे। तो जी फन फजत मिन हुस्नता अशरता ऐनन। मतलब फूल, ये अबे इस मफूल अगर तो ये है ना आता ही नहीं उसका। इस बाब में, मफूल तो आता ही नहीं ना, तो फिर ये फाइल ही जी बनेगा ना। और वैसे भी जी देखेंगे, रफ़ई हालत है ना, स्नतानी होता है, नून गिरा हुआ है। अलिफ रफ़ई हालत को जाहिर करता है, किताबानी रफ़ई हालत, किताबैनी नस्बी जरी हालत को जाहिर करता है। तो ये जी रफ़ई हालत है। अब इसका मैं बता रही थी, 13 से लेकर 19 तक गिनती होती है, इसमें सब क्या होते हैं, जबर से आते हैं। सही है। अच्छा हाँ, सारी जो होते हैं ना, यानी उसको हम कहते हैं मबनी। मबनी बर फतहा। मबनी, जब भी मबनी होता है तो वो किसी हरकत पे मबनी होता है। मबनी अलल कसर, मबनी अलल फत। तो ये फतह पे मबनी होते हैं सारे। ये भी फतह पे मबनी है, ये भी फतह पे, ये भी। तो 12 जो होता है ना, 12 का अदद छोड़ के 13, 14, 13, 12 को निकाल दें बीच में से। 12 तो ऊपर ही रह गया ना, 11 भी ऊपर ही रह जी गया। 13 से जी 19 तक जो होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, वो ऑपोजिट आते हैं, है जी ना। लेकिन 11 और जी 12 जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये डिफरेंट ही होते हैं हर जगह। तो ये आपके मबनी बरफत है। और इसमें जो पहला अदद है ना, ये आपका मौरब है, मबनी नहीं है। ये मबनी है, ये 12 के अदद में, 11 में सब मबनी बरफता है, 12 में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये मौरब है, और ये मबनी है, और ये भी मबनी है, मबनी बरफता है। आहदा अशरा में ऐसा नहीं होता। अहदा अशरा में ऐसा नहीं होता। उसमें ये भी आपका मबनी बरफता है, ये भी है। लेकिन 12 में क्या होता है, ये मोरब होता है, रफ़ई हालत। और फिर अगर किसी वजह से नस्बी जरी हालत आ रही है, तो इसनतई भी तो हो जाता है ना। इसनतई नहीं होता है, लेकिन नून गिर जाता है तो इसनतई हो जाता है, अलिफ या में चेंज हो जी जाता है। तो 12 का अदद जो होता है, वो आपका मोरब होता है। उसमें भी पहला पार्ट, नॉट दिस वन, ओनली पहला पार्ट। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे क़ता आ, इन क़ता आ यन क़ते वो, इन किता अन, कट जाना। कता का मतलब काटना होता है ना। जी इन कता जी कट गया। जी हाँ, मुनकते भी बोलते हैं ना, मुनकते उन और मुनकता उन। मुनकता उन होता है वो चीज जो कट गई हो। इनका जो काटने वाला होता है, मुनकते होता है, जैसे रिश्तों को काटने वाला। तो वो इसमुल फाइल है, जी मुनकतियुन। तो उसके बाद आपका क्या है, इनकिता अन, कट जाना। इजा मात अल इंसानु, जब जी मर मत जाएगा इंसान, इन कता अनहु अमलुहु, उसका अमल उससे कट क्या मत जाएगा। कट जाएंगे। अब जी ये क्या बिल्कुल। मतलब है कि उसका अमल उससे कट जाएगा? अमाल तो साथ जाते हैं ना। नहीं, जो उसके जितने पास। नहीं रह जाते हैं ना उस्ताजा, उसके बाद कुछ बढ़ोतरी नहीं होती उसके अमाल में, हम्म, इस तरह ये से। भी, हाँ, ये भी हो सकता है। मोहलत और खत्म हो जाती है उसकी। हाँ, अमले मोहलत खत्म हो जाती है, ये मतलब है। जी वो अपने अमाल से कट जाता है, जी यानी वो अमाल नहीं कर सकता। अगर वो जी करेगा भी, तो उसका फायदा नहीं होगा, ये भी मतलब है। आप कब्र में जाके जितनी मर्जी तस्बीहात करें, जितनी मर्जी नमाजें पढ़ें, कबूल नहीं होंगी। सही है। कोई, जी हाँ, आप पेपर ले लिया टीचर ने, अब आप फरे लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, वो काम आएंगे? टीचर लेगा वो? नहीं लेगा। मिसालें जिंदगी में हमारे सामने, बस जो कुछ आपने उस मोहलत के अंदर अंदर लिखा है वही लेगा। जब टाइम खत्म हो गया, अब आपको वो एक लफ्ज भी नहीं लिखने देता। अगर आप कहें ना, मैंने अपना नाम नहीं लिखा, मैं वो ही लिख लूं, शायद आपको वो भी ना लिखने दे, बोले नहीं, तुमने पहले क्यों नहीं लिखा, टाइम इज अप।
फतरा, इन फतरा यनफतरु, इनफितार, फट जाना। सही है, फटने का मानी है। फा आ रहा है ना, ऊपर हमने जी फजरा भी पढ़ा था, है ना, वही फट जाने का जी मानी था। तो फा जब भी आती है तो फटने का मानी आता है। अब कुरान में जब भी आपके फा मतलब आएगा तो आप देखना, इन फतरा यनफतिरु इनफितार, इज़ा समाउन फतरत, जब आसमान फट जाएगा। मफूल की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये आपका फेल जो है ये लाजिम है। अच्छा, अब इनको करना है, अब आप इसको खुद ही कर लेंगे। इन जी उस्ताद। सरिफु इन सरिफ, यन ला सरिफ, वो तन इन सरिफ, सरिफ, ला तन इन सरिफ, और यहाँ इन सरिफ। इंसिराफन। मैं जी मीनिंग बता देती हूँ। सलखा, इन सलखा का मतलब होता है निकल भागना। इन सलखा, सलाख होती है ना, उर्दू में बोलते हैं ना सलाख, जी 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 जी। हाँ रॉड हाँ जो होता है ना। हाँ। तो इन सलाखा होता है निकल भागना। ये सब लफ्ज कुरान में आते हैं, मैं इनसे ये आ रहे हैं। आप ये मिसालें आपने ऊपर पढ़ी है ना कुछ थोड़ी बहुत। बासा इम्बासा हमने पढ़ा, वो पूरा करना है। कदरा इन कदरा, फलका इन फलका, फट जाना। देखिए फिर आ गया, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। जी फलक होता है फट जाना, फटने के मानी आते हैं। जी जब भी फा से लफ्ज शुरू होगा, फजर, पौ फटती है ना अंधेरे में से। जी उस्ताद साहब। हा मीम रा, जोर से बारिश होना, हमारा, जोर से बारिश होना, तेज बारिश जो होती है ना उसको हमारा कहते हैं। तो उसको आप बाल नहीं तो डालिएगा इनफा अला में, इन हमारा हो जाएगा। उस्ताद इन, साहब, नहीं तो मतारा कहेंगे ना बारिश को, सिर्फ जो धीमी बरसती है। वो तो मतर होती है ना, जी 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 मतर बारिश होती है ना, वो जो जी बूंद जी बूंद पड़ती है उसको मतर। ये है जोर से बारिश होना, और ये जब इस बाब में आया है तो इन हमारा यन हर, बना लेना इसको यन हरिमू। हमीर, अच्छा, इन ये क्या हमिर। होगा, टूट जाना। अब ये लफ्ज देखें कहां पर आता है कुरान मजीद में। ला लन फिसामहा आता है ना सूरতুल बकरा में। जी इन फसमा यन फसिमु इनफिसामन, ठीक है ना। फिसाम का मतलब होता है टूट जाना। अल्लाह ताला का जो कड़ा है उसको आप मजबूती से थाम लेते हैं, और फिर वो क्या होता है, अल्लाह ताला कहते हैं ला, लाए नहीं आ रहा है यहाँ पे, लाए नहीं आ रहा है, और आगे आ रहा है इन, इन फसमा। सूरह बकरा में आता है ये, आयतुल कुर्सी के फौरन बाद। लन फसमा, हर, यानी ये आपका लाइन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं टूटने वाला। इंसिफा, ये इसके बाद तो इसम आता है ना, मैंने माजी लिख दिया है, वहां पे इसम है। इसम क्या बनेगा, मस्तर क्या बनेगा इसी बाब से, इन फिसाम, इन फिसाम। तो वहां पर क्या लफ्ज है, इन इन फिसाम, इनसे आन। फिसाम, इनफिसाम। अब इसके ऊपर आप जरा लगाएं, ये ला लगाएं, ला इन ला और यहाँ इनफिसाम। पर एक जबर आती है, तो ये बन जाएगा जी लन फिसामा। हाँ, लन फिसामा यानी बिल्कुल भी टूटने वाला नहीं है, हर गिज टूटने वाला नहीं है। अल्लाह का कड़ा इतना मजबूत है। फिसाम का मतलब होता है उसमें कोई क्रैक भी नहीं आ सकता। लाए नफी जिन्स में यही होता है ना, कि जितनी भी जी टूटने की जितनी भी वो चीजें हैं, जैसे शक की जितनी भी चीजें हैं, शक होता है ना, जितने भी अल्फाज हैं शक के, या शक के जितने भी मीनिंग है, कोई भी शक कुरान में नहीं है। ला रैब फी, इसी तरह लन फिसाम लहा, नहीं है उसका टूटना का मतलब उसमें बारीक सी लाइन, बाल जितनी भी लाइन नहीं आ सकती, क्रैक भी नहीं आ सकता। तो ये आपका मस्तर है इंसिफामा, ये वाला गलत लिखा है मैंने, और ये जबर आ रही है, लाई नफी जिन्स, इसम मस्तर है और आखिर में एक जबर से फता आ रही है।
لا ریبا لا الہ مصدر ہے نا، جی الہون ہوتا ہے تو لا الہ الا اللہ. لفظوں کو سمجھے اور پھر قرآن کا مزہ لے. یہاں پر کیا طلقہ ان طلقہ ینطلق روانہ ہونا. اصل میں طلاقہ کا مطلب ہوتا ہے جدا ہونا. اچھا فن طلقہ پس وہ دونوں روانہ ہوئے ہے نا، جی پس وہ دونوں روانہ ہوئے. کون؟ موسیٰ اور ان کے خضر. ان طلاق میں بھی کیا ہوتا ہے؟ جدا ہو جاتے ہیں نا دونوں. روانہ ہو جاتے ہیں. ایک کا منہ ادھر ایک کا منہ ادھر. جدا، جدائی کا معنی ہے اس میں، ان طلاقہ میں جدائی کا معنی ہے. روانہ جب کوئی ہوتا تو جدائی نہیں ہوتی. ہوتی ہے. کسی کے گھر میں وہ بچیاں آئی ہوئی ہوں اور پھر جب وہ جاتی ہیں روانہ ہو جاتی ہیں تو جدائی ہو جاتی ہے نا. طلاقہ کا مطلب ہوتا ہے جدا ہونا، اور طلاق کا بھی مطلب اس قرآ جڑ سے اکھڑ جانا. اس کا بنائیں ذرا قرآ. انقعر ينقعر، انقعر لا تنقعر، انقعارا. جڑ سے اکھڑ جانا. انقرا، جی انقا، انقارا، عین ہے یہ. انقعر. جی جی انقارا. انقعر. اچھا، با جیم سین ہے پھوٹ. اب اس میں بجس پھوٹ کا معنی آ رہا ہے، لیکن با جیم سین اس کا روٹ ہے، تو یہ کیا کیسے بنے گا؟ انبجسا ہاں، یم ينبجس، بجسو ان بجس. لا تنبجس، ہم، انبساجا. انبجاسر. اچھا اب یہ دیکھیں اوپر والا اور یہ والا سیم گردان ہو رہی ہے نا. جی اس جی میں افتعل امر بنا تھا، اس میں بھی وہی بن رہا ہے انطلق. انطلق کا کیا مطلب ہوگا؟ چلو. انطلق کا مطلب ہے امر ہے نا. جی انطلق، چلو. صحیح ہے. جی انطلاقاً. اچھا اس کے بعد آپ کا ہو گیا، بس یہ کرتے ہیں باب استفعال، آخری باب ہے انشاءاللہ، اس کو نیکسٹ کلاس میں کریں گے. یہ بھی بہت ہی آسان ہے، الف سین تا ہے، اسی پیٹرن پہ بنا ہوا ہے، اور یہ بھی قرآن جی مجید میں بہت یوز ہوتا ہے. استفعل یستفعل استفعالا. اب ان کے سب کے آپ بنائیں. استقرا، استقرا یستقرو استقرارا. استحکام میں نہیں پڑھا رہی، آپ اس کو پڑھ لینا، بہت ہی آسان باب ہے، بہت ہی. اس میں طلب کا معنی ہوتا ہے، کسی کام کو طلب کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے. اور باب استفعال کا حمزہ بھی حمزۃ الوصل ہے. استغفر سب سے فیمس لفظ ہے، یہ لفظ یاد کرنے آپ کو پورا یہ باب یاد ہو جائے گا. استغفر یستغفر استغفار. استغفر اللہ، اس کا مطلب بتائیں مجھے. میں میں بخشش طلب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بخشش طلب کرتا ہوں اللہ سے. کرتی ہوں یا کرتا ہوں، انا ضمیر ہے نا، دونوں کے لیے یوز ہوتا جی ہے. سے. جی، اور نستغفر اللہ، ہم ہم بخشش طلب بخشش کرتے ہیں طلب اللہ کرتے سے. ہیں. تو جب آپ نے استغفر اللہ کہنا ہے نا، تو جی استغفر اللہ ہی کہنا ہے، میں بخشش طلب کرتی ہوں. جی بہت سے لوگ یہ غلط پڑھتے ہیں، غلط پڑھتے ہیں اس کو، استغفر اللہ پڑھتے ہی نہیں. اچھا، استکبر یستکبر استکبار، یعنی وہ بندہ جو ہے وہ بڑا نہیں ہے لیکن بڑا بننا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، بڑا بننا چاہ رہا ہے. تکبر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑا، کیا بڑائی ہے انسان میں؟ تو کوئی بڑائی نہیں نا، کیا ہے اس کا اپنا، یہاں سے اٹھ بھی نہ سکوں میں، تو اس میں کیا میری بڑائی ہے کہ میں اپنی ایک سانس کی بھی مالک نہیں ہوں. لیکن ہم بڑا بننا چاہتے ہیں. شیطان کے اندر کیا بڑائی تھی؟ بڑا بننا چاہ. استکبر یستکبر استکبار. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے. عبادت ہے غلامی، عبادت کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو، غلامی کی ضرورت ہے. اللہ کے بندے بن کے رہو. ان عبادتی ان قریب وہ داخل ہوں گے جہنم میں، ذلیل و رسوا ہو کے. سورہ غافر. تو یہ انا ہے
ٹھیک ہے، انا کا اسم آنا چاہیے، انا کی خبر آنی چاہیے. تو انا کا اسم کیا ہے؟ اللہ زینہ یستکبرون عن عبادتی، یہ انا کا اسم بنے گا، اتنا بڑا اسم موصول اور صلہ. ٹھیک ہے. سیدخلون، یہ کیا بنے گی؟ خبر. انا خبر. خبر دی جا رہی نا، وہ داخل ہوں گے جہنم میں داخل. یہ الگ سے جملہ ہے، اس میں بہت فاعل ہے، جہنم مفعول ہے، داخرین کیا ہے؟ حال ہے. حال، اس حال میں کہ وہ ذلیل و رسوا ہو، ذلیل و خوار کر کے ان کو داخل کیا. تو مفعول تو یہ بن گیا داخلہ کا، یہ خوار مستقبل میں. استبدلہ یستبدل، استباء بدلہ چاہنا، بدلنا. اتستبدلون الذین هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز کو وہ جو ادنا ہے، بدلے میں اس چیز کے ہوا خیر. ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں، موسٹلی ہم ایسے ہی کرتے ہیں. ہم ادنا چیزوں کو پسند کرتے ہیں. چائے پیتے ہیں، دودھ نہیں پیتے جو اللہ نے بنایا. چائے چاہیے، دن میں کتنی بار چائے چاہیے ہوتی ہے نا؟ حالانکہ دودھ اور پتی جب ملتے ہیں تو یہ زہر بن جاتے ہیں، لیکن ہمیں عادت ہے، مہمانوں کو بھی پلاتے ہیں، خود بھی پیتے ہیں. صبح اٹھتی چائے چاہیے، کافی چاہیے. ادنا کی طرف جا رہے ہیں نا. جی. وہی آپ سیریل لیں، دودھ کے ساتھ کچھ بھی کھا لیں، انجیر کھا لیں، اللہ نے بنائے، زیتون بنائے ہیں، ان کی طرف نہیں جاتے، ادنا کی طرف جاتے. اللہ تعالیٰ کی کوشچن کرے، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. تو اعلیٰ کی طرف جائیں. اعلیٰ کیا ہے؟ آخرت ہے. دنیا ادنا ہے. یہ ادنا کا لفظ ہی دنیا سے بنا ہوا ہے. دال نون یا. دنو. دنو کا مطلب ہوتا ہے قریبی چیز. دنیا. ادنا پھر یہ لفظ ہوتا ہے، ایڈجیکٹیو ہے نا، افعلو کے وزن پہ بنا ہوا ایڈجیکٹیو ہے. زیادہ، یعنی ادنا کیا چیز ہوتی ہے؟ اردو میں بھی تو بولتے ہیں نا ادنا اور اعلیٰ. اعلیٰ الف سے ہے، الف. حقیر نہ ہوتا ہے، ادنا ربی یعنی حقیر. ربی ربی الاعلیٰ ہے نا، کہتے ہیں نا، سبحان جی ربی. جی. ربی اعلیٰ. تو اعلیٰ کی طرف جائیں، ادنا کی طرف نہ جائیں. یہ اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے، فرق ہے جی نا. جی. ہم جی ادنا کی طرف بھاگ کے جاتے ہیں. سیب نہیں کھاتے، کیا کھاتے ہیں؟ چپس کھاتے ہیں، فرائز کھاتے ہیں، کچرا چیزیں کھاتے ہیں. سیب کھائیں استاد جو بنی اسرائیل کو جب اللہ تعالیٰ نے منو سلوان اتارا ان کے لیے، تو انہوں نے یہی خواہش کی نا، ہمیں تو ککڑی اور پیاز وغیرہ یہ سب چاہیے، اس کا مطلب ہمیں کیا ہے کہ منو جو چیز سلوانا اللہ نے چاہیے. پیدا کیا وہی اعلیٰ ہے. جی. اس آیت سے کیا مطلب لیں گے آپ؟ یہی لیں گے نا کہ جو آسمان سے اترا ہے، یعنی جو چیز اللہ نے بنائی ہے. ایک چیز ہوتی ہے جو اللہ نے بنائی، ایک ہوتی ہے جو مین میڈ ہوتی ہے. مین میڈ کیا ہے؟ کیک ہو گیا، پیسٹری ہو گئی، یہ بیکری سامان، بسکٹس ہو گئے، کوکیز ہو گئی، ہے نا. جی جو اللہ بالکل. نے بنایا ہے وہ. آٹے کا کیا حال کر دیا ہم نے، کتنا اچھا آٹا ہوتا تھا، اب اس میں سے ہر چیز نکال لی. میں سوجی کو دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں یہ بھی اسی میں سے نکلی ہے، یہ بھی اسی گندم میں سے نکالی. تو پیچھے کیا دیتے ہیں ہمیں پھر؟ سارا فائبر تو ادھر آ گیا سوجی میں، اور پھر اس میں سے اور چیزیں اس کو بلیچ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، اور کیا کیا نکالتے ہیں، اور وہ میدا رہ جاتا ہے پیچھے، وائٹ آٹا. بھوسی اور بھوسی بھی یہ نکال اس کے دیتے ہیں. نان کھاتے ہیں اور وہ ہضم ہی نہیں ہوتے، پیٹ میں ہی پڑے، تو فائبر نہیں ہے نا. ہر چیز، سموسے، ہر چیز، کوکیز، یہ میدے سے بنتی ہیں اور مزے لے لے کے کھاتے ہیں، لیکن پیٹ میں جا کے اس میں فائبر نہیں ہے بالکل بھی. فائبر تھا اصل گندم کی جو روٹی تھی نا، جو پراٹھا بنتا ہے اصل آٹے سے. آپ دانے لے اور اس کو پسوا کے لائے، اس میں آپ سوجی بھی ہے، سب کچھ ہے. تھوڑے سے پیسے زیادہ لگا لے، کچھ نہیں ہوتا. اگر اللہ نے دیا تو آپ اعلیٰ کی طرف جائیں، ادنا کی طرف نہ جائیں. وہاں سے دانے اٹھائیں،
سفید چنے کی بجائے کالے چنے کھائیں. کل پرسوں بھی میں نے بات کی تھی نا کہ وہ لوبیا وغیرہ جو ہوتی ہے کھانے مشکل ہے نا چیزیں. سیب کو کھانے میں ٹائم لگتا ہے، چلو بھائی جوس پی لو. جی تو وہ کیا، وہ شوگر آئی ہوتی ہے جو ایک دم باڈی میں جا کے. سیب کھائیں گے تو آہستہ آہستہ دانتوں کو بھی پتہ لگے گا، منہ کو بھی پتہ لگے گا کچھ کھا رہے. دیر لگے گی کھانے میں، چبانے میں. گاجریں ہیں، یہ چیزیں ہیں، تو آپ یہ سب ادنا کیا ہے جو مین میڈ ہے، جو اعلیٰ کیا ہے جو اللہ نے پیدا کیا. اور یہ جو آیت ہے نا جس نے منو سلوا اس کو چھوڑ کے تم ادھر لہسن ادرک کی پیاز کی طرف جانا چاہتے ہو، ادنا چیزیں ہیں. اچھا، اما یستطعم استطم، کھانا طلب. اس میں طلب کے معنی ہوتے ہیں نا، تو کھانا طلب کرنا. جی تو آمن ہوتا ہے کھانا. تو عین میم استطعم یستطعم. اچھا، استطعما اہلہا، انہوں نے دونوں نے کھانا طلب کیا اس کے گھر والوں سے. ٹھیک ہے، اہلہ اس کے اہل سے. تو انہوں نے کھانا نہیں دیا. بستی میں گئے، ہم بستی میں ہمارے پاس کھانا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، پلیز ہمیں کھانا دے دیں. دینا بھی چاہیے مسافر کو کھانا. مانگا لیکن بستی والوں نے دیا نہیں. طلب کیا دونوں نے، موسیٰ نے بھی اور ان کے غلام نے بھی. ان کے بھائی نے بھی. جی بھائی نہیں تھے ساتھ، بھائی کی بات نہیں ہو رہی. یہ سورۃ القاف کی بات ہو رہی ہے جو ہم نے کل شروع کی ہے، اس میں یہ آیت. جب وہ موسیٰ اور خضر جی جا رہے تھے نا، تو یہ موسیٰ اور خضر دونوں نے کھانا طلب کیا بستی والوں سے. انہوں نے کھانا ہاں نہیں دیا. پھر انہوں جی نے ایک دیوار گری ہوئی تھی، اس کو انہوں نے چڑھا دیا. پھر بھی انہوں نے بغیر اجرت، مزدوری مانگی، اجرت کے بغیر مزدوری بھی نہیں دی. انہوں نے خود ہی طلب نہیں کی، مزدوری خود ہی طلب نہیں کی. نہیں کی. جی نہیں طلب کی. کھانا طلب کیا تھا، مزدوری طلب نہیں کی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا کہ آپ مزدوری طلب کر لیتے، ہم اپنا پیٹ پوجا کر لیتے، کھانا لے لیتے بازار سے. اب یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اللہ کے راز ہے نا کہ کیوں نہیں لیا. استعجل یستعجل استجالا، جلدی مانگنا. ویستعجلونک بالعذاب، ٹھیک ہے نا. اب آپ اس میں کیا ہجلت سے، ہے، ہجرت سے استعجل نا. سب پہ زبر ہے، اور یہاں یستعجل جلدی مانگنا. انسان جی اجلت، اجل بھی پڑھا تھا نا ہم نے، وہ جو ہم نے بچڑا جی بنایا تھا وہ بھی اسی سے ہے. جی جی طلب کرنے کے معنی ہے تم جلدی مانگتے ہو عذاب کو. انسان جلدی مانگتا ہے. بعض دفعہ تو بد دعائیں بھی منہ سے کر دیتا ہے، اور اپنے غصے میں مائیں اپنے بچوں کو ہی بد دعائیں دے رہی ہوتی ہیں. لیکن شکر ہے اللہ کا کہ وہ لگتی نہیں ہے بچوں کو. اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی نیت نہیں ہے، بس اوپر سے ہی کر رہی ہے، تو وہ نہیں ہوتی. تم ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے، نہیں دینی چاہیے بد دعائیں. کسی کو بھی نہ دیں، بس ان کی ہدایت کی دعا مانگیں جب تک زندہ ہے. صحیح ہے نا. اب یہ کون سا ہے، اس میں کیا کرنا ہے آپ نے، الف اور سین، اور اس کا اضافہ کرنا ہے نا اس کو. استمع، ٹھیک ہے نا. اور جی جی استنسرا، استحفظ وہی روٹ ورڈ ہے لیکن اس باب میں آگے جی نا. جی استبشرا، جی جی بشرا ہم نے بشرا پڑھا تھا. جی استدر جی استدرجا، استخلفا ہے نا، پہلے خلف اختلافا پڑھا تھا، اب استخلفا. استشہدا، اور استقدامہ. اس میں سب طلب کے معنی ہے. جی جی استخدمہ اور استحسما، صحیح ہے. اور جی امسک، مضبوطی سے پکڑنا. استمسک یستمسک استمساک. تو ان کو کرنا، جتنا کریں گے اتنا اچھا ہے آپ کے لیے، جو نہیں کرے گا اس کے لیے نہیں ہوگا فائدہ. پھر مجہول تو میں نے پڑھایا ہوا ہے آپ کو، لیکن اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیں گے جلدی سے. پہلے پڑھا ہوا ہے ہم نے مجہول. مجہول بنانے کا طریقہ آتا ہے نا، ماضی میں کیسے بناتے ہیں، مضارع میں کیسے بناتے ہیں. فارمولا بھی سکھایا ہوا ہے میں نے آپ کو. لاسٹ والے کو چھیڑنا نہیں، اس سے پہلے والے جی. کو چھوڑنا نہیں. اس کے ہونا بعد اس نہیں سے ہے. پہلے جتنے بھی حرف ہیں ان کو آپ وہ نے تحریک ہے ان کو پیش پیش میں میں چینج، تبدیل کر. ہاں سوائے ساکن کے سب کو پیش، متحرک کو پیش میں چینج. اور اس جی کے بعد مضارع میں کیا کرنا ہے، مضارع میں بھی یہی کچھ کرنا ہے.
लास्ट को छेड़ना नहीं। जी हाँ, यही रूल है। मुजारे में सिर्फ जी ये होता है कि आप जो मुतहरिक हैं उनको पेश में नहीं चेंज करते, उनको स्किप कर जाते हैं और एंड पे जाके अलामत मुजारे को पेश देते हैं। जी बीच जी वालों को नहीं जी पेश में चेंज करना, माजी में बीच वालों को भी पेश पे। सही है, जी तो ये मैंने पढ़ाया हुआ है, और जब जी आएगा आपका टेस्ट लेक्चर सुनना, फिर आपको समझ आएगी। देखेंगे यहाँ पे लिखे हो ना 3 स्टेप। जी आखिरी हर्फ को वैसे ही रहने दें, यानी उसको छेड़ना नहीं। आखिरी हर्फ से पहले को छोड़ना नहीं, यानी उसको माजी में जेर देनी है, मुजारे में जबर देनी है। बाकी तमाम मुतहरक रूफ की हरकत को पेश में तब्दील करना है। मुतहरक जितने जबर वाले होंगे, साकिन नहीं। मुजारे मजहूर में भी यही 3 स्टेप है। आखिरी हरफ को वैसे ही रहने दें, आखिरी हरफ से पहले हरफ पर जबर लगानी है, ये फर्क है बस। वहां जेर है, यहाँ जी। जबर। देर था यहाँ पे जबर। जी वहां पे बीच वालों को, मुतहरक को आपने पेश देनी है, यहाँ पे सिर्फ अलामत मुजारे को पेश देनी, और बाकी जी हरूफ को वैसे ये मैंने आप पढ़ा दिया साथ साथ आप। ठीक है, अनजला से अब उनजिला कैसे बनेगा, है ना। उनजिला, इसको आपने मंजिला ऐसे ही बन रहने जाएगा देना है, बीच इसको में। जेर में चेंज करना है क्योंकि माजी है, और जितने मुतारिक है एक ही मुतारिक है उसको पेश में चेंज कर दे। अगर ज्यादा मुतारिक होते ना तो ज्यादा को पेश में चेंज करते, लेकिन यहाँ पर एक ही मुतारिक है, साकिन को टच नहीं करना। ठीक है, ओके जी, सही है ना। जी जी उस्ताद। सर। शुरू कर खत्म करते हैं इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभानक अल्लाहु व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन वालेकुम कसीरा अस्सलाम उस्ताद, आपकी आवाज़ रहमतुल्लाहि अल्लाह ताला आपसे बहुत वबरकातुहू। राज़ी हो। जज़ाकल्लाहु चलिए, खैरन कसीर। चलें, एक स्टेप हमने आज आ गया हमारे। ये बाप कितने मुश्किल लगते हैं हम लोगों को, कितनी आसानी से कर लिया हमने, है ना। जी और कोई अल्हम्दुलिल्लाह। मुश्किल नहीं है, जो नहीं आ रहा वो भी आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है हर चीज को। देखिए, रोटी आप भी मेहनत भी बहुत आप ज्यादा रोटी करती है ना तवे पे उस्ताद यहाँ डालती पे। हैं और आप कहीं फटोफट पक जाए, तो ऐसा तो नहीं होता ना। आपको भूख लगी है लेकिन उसने टाइम लेना है, जी तब पकेगी, है ना। जी जी आपको तो जी सब भूख लगी, जल्दी से हो जाए, हर काम टाइम लेता है। बच्चा भी माँ के पेट से 9 महीने बाद आता है, तो कैसे कोई चीज जो है, पौधा भी जमीन में बीज, आप कहते हैं जल्दी से उग जाए, दरख्त बन जाए, फिर फल लग जाए, ऐसा नहीं होता। हर चीज का एक टाइम है, और उस टाइम पे होती है। ओके, फी अमान अल्लाह। बिल्कुल। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।